السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں۔ ناول کا نام اور ڈاٹا نیم آپ لوگ کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا، چونکہ کل 9واں اور 10واں محرم ہے تو 80% چانسز ہے کہ ناول جو ہے وہ ویڈیو نہیں آئے گی، تو پھر 9ویں 10ویں محرم کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو آئے گی۔ تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ تو ویسے بھی جو ہے نیٹ ورک وغیرہ سب کچھ بند ہوتا ہے، تو چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ مرر کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی، خوشی سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ اس نے اپنا فیورٹ نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، خوبصورت ایئرنگ، ہاتھوں میں میچنگ چوڑیاں، لائٹ میک اپ میں بال اسٹریٹ کر کے دائیں بائیں کر کے پشت پر ڈال رکھے تھے۔ وہ مکمل تیار تھی، ایک نظر اپنے کیوٹ سے 3 سال کے سوتے ہوئے بیٹے پر ڈالی اور روم سے باہر آ گئی۔ بس انتظار تھا اپنے شوہر کے آنے کا۔ آج اس کے شوہر کی سالگرہ تھی۔ اس خوبصورت موقع پر وہ اپنے شوہر سے اظہار محبت کرنے والی تھی۔ شادی کے 4 سال گزرنے کے باوجود اس نے خود سے کبھی زبان سے اظہار محبت نہیں کیا تھا، مگر اس کے ہر عمل سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو کتنا عزیز رکھتی ہے۔ یہ سوچ کے وہ مسکرا رہی تھی کہ اس کا شوہر کیسے حیران اور خوش ہوگا، کیونکہ جس حساب سے وہ شرماتی تھی، اس کا شوہر اس سے اسی طرح دیدہ دلی سے کی امید کر سکتا تھا۔ ہمیشہ جب بات اظہار پر آتی وہ بہت خوبصورتی سے بات پلٹ دیتی تھی۔ محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ بول کر گویا بات ہی ختم کر دیتی تھی، مگر وہ خود جانتی تھی بے شک محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، مگر اظہار محبت سے محبت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ یہ احساس ہی بہت خوشگوار ہوتا ہے۔ کوئی ہمیں چاہتا ہے، کسی کے لیے ہم اہم ہیں، چاہے جانے کا احساس ہی بڑا دلکش ہوتا ہے۔ وہ خوش نصیب تھی کہ اس کو بے انتہا محبت کرنے والا شوہر ملا تھا۔ کبھی وہ سوچتی تھی کہ دنیا میں محبت کا صلہ نہیں ملتا، وقت نے بتایا تھا وہ غلط تھی۔ باہر بجتی ڈور بیل کی آواز سے وہ خیال کی دنیا سے باہر آئی، ایک نظر چھوٹے مگر خوبصورت سے سجے ڈرائنگ روم پر ڈالی اور دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر زا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے وش کیا، مگر دروازے پر اپنے شوہر کی بجائے عبایا میں ملبوس اس عورت کو دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ جی آپ کون؟ اس نے سامنے کھڑی عورت سے سوال کیا۔ بہت یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آیا کہ سامنے کھڑی کون ہے، کیونکہ یہ چہرہ کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے سوال کر بیٹھی۔ سامنے کھڑی عورت نے اپنے ہینڈ بیگ سے موبائل نکالا، موبائل پر جھک گئی۔ وہ حیران پریشان نظروں سے اس عبایا والی عورت کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والے تھے کہ اس عورت نے موبائل کی اسکرین سامنے کر دی۔ اسکرین پر شادی کی تصویر لگی تھی۔ اس عورت نے شوق کے عالم میں باہر کھڑی عورت کو دیکھا، لمحہ لگا تھا پہچاننے میں، پھر سائڈ ہو کر اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ وہ چلتی ہوئی ڈائننگ روم میں آئی، ہر طرف اطراف کا جائزہ لیا۔ روم کی سجاوٹ اس بات کی گواہ تھی کہ آج اس کے شوہر کی سالگرہ ہے۔ اس نے ایک نظر سجی عورت پر ڈالی۔ نیلے رنگ ایک ٹیز اٹھی تھی، تو یہ وجہ تھی میرے شوہر کی نیلے رنگ سے محبت کے پیچھے۔ واقعی رنگ کھل رہا تھا اس پر۔ خوبصورت تو میں بھی ہوں، اس ڈور میں تو ہم برابر ہیں، پھر کیا خاص بات ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ پلیز بیٹھو۔ اس عورت کی آواز خیالوں کی دنیا سے باہر کھینچ لائی تھی۔ میں پانی لے کر آتی ہوں، یہ بول کر وہ عورت مڑنے لگی تھی۔ نہیں، کچھ مانگنے آئی ہوں، بس وہ دے دو مجھے۔ عبایا والی لڑکی کی اسپاٹ آواز گونجی تھی۔ کیا چاہیے مجھ سے تمہیں؟ کافی حیرانگی سے سوال ہوا تھا۔ میرا شوہر لوٹا دو مجھے۔ وہ تینوں دوستیں اس وقت کینٹین میں بیٹھی پیٹ پوجا کر رہی تھی، ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کر رہی تھی۔ کسی بات پر ان تینوں کا کہکا بلند ہوا تھا۔ شش۔ لوگوں کو اپنی جانب متوجہ ہوتے دیکھ کر حیا نے دونوں کو خاموش کروایا تھا۔ نور اور سارہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ السلام علیکم گرلز۔ پیچھے سے ریاض کی آواز آئی تھی۔ ریاض ان سے سینئر تھا اور سارہ کا کزن بھی تھا۔ کافی سلجھا ہوا لڑکا تھا، جس کے باعث حیا اور نور کی دوستی بھی ریاض سے تھی۔ وعلیکم السلام دلہا بھائی۔ نور کی چلتی زبان کو سارہ کی زبردست چٹکی نے بر وقت روکا تھا، ورنہ کوئی بات نہیں کہ نور سے گوہر افشاں کر دیتی، مطلب دوست بھائی کے دونوں ہو نہ ہو۔ ہمارے نور نے فوراً بات سنبھالنی چاہی تھی۔ حیا تو خاموش ہو گئی تھی، وہ مختصر بات کرتی تھی ہمیشہ، بس ان لوگوں کی باتوں اور چھیڑ چھاڑ سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ ریاض نے اپنی مسکراہٹ بڑی مشکل سے روکی تھی۔ حیا بھی مسکرا دی اور سارہ کے چہرے پر بڑی خوبصورت رنگ آئے تھے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ ریاض کے ساتھ وہ بھی اس راہ کی مسافر تھی۔ ریاض کی پسندیدگی سے سب واقف تھے، اس سے کبھی اظہار نہیں کیا تھا، مگر اس کے ہر عمل سے ظاہر تھا وہ سارہ کی محبت میں گرفتار ہے۔ اوکے میں چلتا ہوں، حذیفہ سے نوٹس بھی لینے ہیں۔ اس کو کچھ آتا جاتا کب ہے؟ ریاض نور کے منہ کے زاویے حذیفہ کے نام پر بگڑے تھے۔ تمہیں تو پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے بیچارے سے۔ حیا کی طرف سے جواب آیا تھا، زہر لگتا ہے اور تم اسے شہر لگتی ہو جیسے۔ ریاض ہنستا ہوا ان تینوں کو اللہ حافظ بولتا ہوا باہر کی جانب چل دیا تھا۔ ریاض کے مڑتے ہی سارہ نے نور کے گندے پر ایک زبردست تھپڑ رسید کیا تھا۔ اور ظالم بولنے سے پہلے کبھی سوچ بھی لیا کرو۔ سوچتا ہوگا ریاض، میں تم لوگوں سے پتہ نہیں کیا بولتی ہوں۔ اس کے متعلق سارہ غصہ اور شرم دونوں نے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ بس رہنے دو سارہ بی بی۔ نور آستین چڑھا کے لڑاکا عورتوں کی طرح میدان میں آئی تھی۔ میرا منہ مت کھلوانا اب تمہیں، جیسے ہمیں تو دکھتا نہیں ہے نا کچھ۔ ریاض کی بےتاب نگاہیں جو یہاں آتے ہی تمہیں ڈھونڈتی ہیں، اس کو سامنے دیکھ کر تمہارے چہرے پر خوبصورت رنگوں کا آنا کچھ پوشیدہ نہیں ہے، میری نظروں سے دوربین فٹ ہے بیٹا میری آنکھوں میں۔ نور نے
فکر سے اطلاع پہنچائی تھی، اچھا بچوں کی طرح اقرار اظہار کرو اور ہمیں کچھ کھلانے پلانے کی عادت نصیب کرو۔ جب بولنا فضول ہی بولنا، سارا اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بھائی آ گئے ہیں، میں تو چلی۔ تنگ مت کیا کرو یار۔ نور حیا جو کب سے خاموش بیٹھی انجوائے کر رہی تھی، سارا کے جانے کے بعد نور سے مخاطب ہوئی تھی، کیا کروں یار، عادت سے مجبور ہوں، کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اپنے ڈیٹ ہونے کی وضاحت پیش کی تھی۔ ویسے تم بتاؤ، پچھلے ہفتے تم کزن کی شادی میں گئی تھی، کوئی ہیرو ملا؟ او بہن، مجھے پلیز ایسے کاموں سے دور ہی رکھو۔ نور کی توفہ کا رخ اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر حیا نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے۔ اسے معلوم تھا نور پیچھے پڑ گئی تو اٹھنا بیٹھنا محال کر دے گی۔ ہاں ڈر گئی بچی۔ نور بھی ہنستے ہوئے اس کے گھر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی، بالکل ڈر گئی۔ حیا بھی مسکراتے اس کے ساتھ چل دی۔ السلام علیکم اماں۔ التمش کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ وعلیکم السلام میرے بچے، کہاں غائب ہوتے ہو آج کل، رات بھی دیر سے آ رہے ہو؟ آپ کی بہو سے ملنے چاہتا ہوں۔ وہ اماں کی گود میں لیٹے شرارت سے بولا تھا۔ شرم تو نہیں آتی نا ماں سے ایسا بولتے ہوئے؟ کیوں اماں، آپ کو بہو لانے کا ارمان نہیں ہے کیا؟ ماؤں کو تو بیٹوں کے پیدا ہوتے ہی ان کا صحرا سے جانے کا ارمان ہو جاتا ہے۔ ایک میری ظالم ماں ہے۔ وہ مصنوعی آبر کر رہ گیا تھا۔ کیوں نہیں میرے بیٹے، کل ہی بارات لے کر جاؤں گی۔ تم ایک بار سیریس تو ہو جاؤ بس۔ اماں فوراً مطلب کی بات پر آئی تھی۔ اب التمش بول کے پچھتایا تھا، آپ تو ایسے بول رہی ہیں جیسے میری تو سالوں سے منگنی ہوئی ہے، بس اب بارات کے جانے کی باری ہے۔ وہ مسکرا کے بولا تھا، میں مذاق کر رہا تھا پیاری اماں جان، مگر ہم سیریس ہے، پڑھائی کا آخری سال چل رہا ہے، تمہارا نوکری کا بھی مسئلہ نہیں ہے، آگے اب تمہاری نہیں چلے گی۔ اماں نے اپنا فیصلہ سنایا تھا کہ جی اگلے سال دیکھتے ہیں، ابھی سال باقی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح بات ٹال گیا تھا۔ کوئی پسند ہے تمہیں؟ اماں نے کافی مشکوک نظروں سے التمش کی طرف دیکھ کر سوال کیا تھا۔ وہ ان کے اچانک سوال پر گڑبڑا گیا تھا۔ نہیں اماں، آپ کو میں ایسا لگتا ہوں کیا؟ وہ مصنوعی منہ بنا کر بولا تھا۔ اچھی بات ہے، لڑکی ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تب ہندا بیگم اماں کچھ سوچتے ہوئے بولی تھے، اوکے اماں میں چلتا ہوں، ریاض کی بہن کی منگنی پہ بھی جانا ہے۔ وہ اماں سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا تھا۔ اس کے روم سے نکلتے ہی اماں نے ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ کیسی ہو؟ سلام دعا کے بعد وہ اہم بات پر آئی تھی۔ ہاں انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے، اپنی امانت لینے۔ موبائل بیل مسلسل بج رہی تھی اور ڈیٹ بنی سنگار میں مصروف تھی۔ آخری نظر اپنے آئینے میں آنے والے عکس پر ڈال کر دوپٹہ سیٹ کیا، پھر فون کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ فون کرنے والا بھی ڈیٹ ثابت ہوا تھا، جس نے قسم کھائی ہوئی تھی جب تک وہ کال نہیں اٹھا لیتی مسلسل بیل کرتا رہے گا۔ ہیلو، کیا ہوا؟ فوت ہونے والی ہو جو آخری وصیت بتانے کے لیے بے چین ہو؟ صبر نہیں ہو رہا کیا؟ نور کے کچھ بولنے سے پہلے ہی حیا سٹارٹ ہو چکی تھی۔ دیکھو میٹھے میں کسٹرڈ ضرور ہو ورنہ بس بکواس نہیں کرو۔ نور کی تپتی آواز آئی تھی۔ ہم دونوں کب سے یہاں آئے ہوئے ہیں، کچھ احساس ہے تمہیں؟ ہمارا کب سے 1000 سال قبل سے دیکھا، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم عجائب گھر سے فرار ہوئی ممی ہو۔ آج ثابت ہوا۔ حیا آج نور کو زج کرنے کے موڈ میں تھی۔ سنو 5 منٹ میں پہنچو یہاں ورنہ میں بات نہیں کروں گی۔ اوکے اوکے، نہ بس اڑ کے آئی اب۔ ہاں اتنی تم سپر وومن؟ نور تب کے بولی تھی۔ ہاں بس میری جان، آتی ہوں، تھوڑا سا انتظار کر لو۔ نور کو سچ میں ناراض ہوتا دیکھ کر وہ شرافت سے بولی تھی۔ زیان اٹھیے نا، آفس نہیں جانا کیا آپ کو؟ وہ تیسری بار اپنے شوہر کو اٹھا رہی تھی جس نے آج نہ اٹھنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ اب آپ نہیں اٹھے تو میں ٹھنڈا پانی پھینک دوں گی آپ پر۔ وہ بولتے ہوئے قریب آئی تھی تاکہ اٹھا سکے، اتنے میں زیان نے اس کا ہاتھ کھینچ کے اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ حد ہے بیوی صاحبہ، کوئی ایسے اٹھاتا ہے؟ وہ منہ بنا کر بولا تھا۔ ڈیئر ہسبینڈ آپ بتا دیں کیسے اٹھاتے ہیں؟ وہ مسکرا کر زیان کے بال بگاڑ کر بولی تھی۔ میں بتاؤں طریقہ؟ آنکھوں میں شرارت بھر کے سوال پوچھا گیا تھا۔ جی ہاں آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں۔ زیان کی شرارتی مسکراہٹ کو بنا سمجھے اس نے ہاں کہہ دی تھی۔ ایسے اٹھاتے ہیں بول کر جھکنے لگا۔ بات سمجھ آتے ہی وہ اس کی گرفت سے آزاد ہوئی تھی۔ وہ سامنے منہ بنا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا، طریقہ نہیں سیکھنا اب تمہیں؟ زیان مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ شرافت سے اٹھ جائیں آپ ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اس نے پیار بھری دھمکی دی تھی جس کا فوری اثر بھی ہوا تھا۔ اچھا بیگم جو حکم آپ کا، وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ ناراض ہونے کی بات نہیں کیا کرو یار، سب برداشت ہے، تمہاری ناراضگی برداشت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا اپنی بیوی کے لیے۔ پھر آپ تنگ نہیں کیا کریں نا مجھے۔ وہ بھی مسکرا کر بولی تھی۔ ویسے جب کیا حال ہوگا تمہارا جب اتنے میں ہی تنگ ہو؟ تب کیا حال ہوگا تمہارا جب اتنے میں ہی تنگ ہو؟ تو زیان سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا تھا۔ کب؟ بات پھر اس کے سمجھ میں نہیں آئی تھی اس لیے پوچھ بیٹھی تھی۔ جب مجھ سے چھوٹا آ جائے گا تمہیں تنگ کرنے کو۔ زیان بول کر واش روم کی سمت بھاگا تھا۔ وہ کشن اٹھا کر اس کی جانب بڑھی، اتنے میں وہ اندر بند ہو گیا تھا۔ وہ بھی ہنستی ہوئی کچن کی جانب چل دی تھی۔ یونیورسٹی لائف بھی اچھی ہوتی ہے، نور بڑھ کر منہ میں ٹھوستے ہوئے حیا سے مخاطب ہوئی تھی۔ ان کا پیریڈ فری تھا تو تینوں کینٹین میں آ گئی تھی۔ ظاہر ہے جب پڑھو گی نہیں، اپنی مرضی سے کلاسز اٹینڈ کرو گی تو اچھی ہی لگے گی نا۔ حیا نے اکثر کلاسز بنک کرنے پر نور پر طنز کیا تھا۔ ہاں اور تم نے تو سارے جہاں کا علم گھول کے پی رکھا ہے نا، جیسے تمام اسٹوڈنٹ کو تم سے کلاس لینی چاہیے۔ نور سے کافی حد تک حیا کی سچی بات برداشت نہیں ہوئی تو وہ چڑھ کر بولی تھی۔ تعریف کا شکریہ، حیا کی طرف سے جواب موصول ہوا تھا۔ وہ حیا ہی کیا جو برا مان جائے۔ نور کی بات کا فطرتاً نرم
مزاج لڑکی تھی، مذاق کرتی تھی تو برداشت بھی کرتی تھی۔ ہنسی مذاق ایک لمٹ میں پسند تھا، اسے کوئی بات مذاق کے خلاف ہوتی تو وہ 2 سیکنڈ میں سامنے والے انسان کو سنا دیتی تھی، اس لیے لوگ حیا سے بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے تھے۔ ایک نور تھی جسے ہر طرح کی آزادی تھی، نور کو بولنا بھی فضول تھا، وہ کون سا حیا کی بات کو سنجیدہ لیتی تھی۔ تم کیوں خاموش ہو؟ حیا کو کافی دیر خاموش بیٹھی سارا کا خیال آیا، اپنی باتوں میں وہ دونوں سارا کو خاموش کر بیٹھے تھے۔ وہ ایک بات بتانی تھی تم لوگوں کو، سارا نے کہا۔ ہاں بتاؤ، حیا نے سنجیدگی سے کہا۔ او پہلے یہ بتاؤ کل ریاض تمہیں کیا بول رہا تھا؟ اس سے پہلے سارا کچھ بولتی نور چیخ اٹھی تھی۔ اچانک نور کو یاد آیا کل واپسی پر جب وہ باہر کی جانب آ رہی تھی تو ریاض اور سارا کو سائڈ پر باتیں کرتے کھڑا دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھ کر لگ رہا تھا کوئی سیریس بات ہو رہی ہے، اس لیے نور نے اس وقت جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ تمہاری نگاہوں میں دوربین فٹ ہے؟ قسم سے، سارا نے حیرانگی سے کہا تھا، کیونکہ جس طرح سے وہ کھڑے تھے وہاں جلدی کسی کی نظر نہیں پڑتی، وہ ہاتھ سے سائڈ کی جگہ تھی، مگر بھلا ہو نور کا وہاں بھی پہنچ گئی تھی۔ ہاں وہ بول رہے تھے، اوئے ہوئے بول رہے تھے۔ سارا کی بات بیچ میں ہی اچک کے نور نے باقاعدہ دوپٹہ دانتوں سے چبا کے انگلی پر لپٹ کر پرانی ہیروئن کی طرح شرمانے کی ایکٹنگ کی تھی۔ زہر لگ رہی ہو سچی ہے، بیچ میں مداخلت پر بدمزہ ہوئی تھی۔ میں بھی نہیں بتا رہی، سارا کو بھی غصہ آیا تھا۔ اوکے بی سیریس بتاؤ اب۔ نور بھی پھر سے سیدھی ہوئی تھی۔ ریاض کی والدہ کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں رشتے کے لیے، میری کیا مرضی ہے یہ پوچھ رہے تھے کل، تم نے کیا جواب دیا؟ حیا نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ یہ محترمہ کیا جواب دے گی؟ ان کی جھکی نگاہیں اس بات کا اظہار تھا کہ ان کو ریاض بھائی پسند ہیں۔ نور گنگنا کر اس انداز میں بولی کہ دونوں بھی ہنس پڑی تھی۔ بہت خوشی ہوئی یار، ریاض واقعی اچھا لڑکا ہے، آج ثابت بھی کر دیا اس نے تمہیں قسموں وعدوں میں الجھانے کی بجائے سیدھا جائز رشتہ جوڑنے کو کہا ہے۔ خوش رہو تم ہمیشہ، حیا نے سچے دل سے اس کے لیے دعا مانگی تھی۔ دن تیزی گزر رہے تھے، سب کچھ بہت جلد طے ہوا تھا۔ آج ریاض اور سارا کی منگنی تھی، چونکہ وہ کزن بھی تھے اس لیے سب بڑوں کے لیے ایک مشترکہ فیصلے سے منگنی کا پروگرام کمبائن ہونا طے پایا تھا۔ حیا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، فاطمہ بیگم کا ارادہ ساتھ جانے کا تھا، مگر اچانک طبیعت خراب ہونے کے باعث وہ ساتھ نہیں جا رہی تھی۔ حیا کے والد بھی شہر سے باہر تھے کاروبار کے سلسلے میں، اب مسئلہ اکیلے جانے کا تھا۔ جانا بھی لازمی تھا، عزیز دوست کا پروگرام تھا، ورنہ سارا ناراض ہو جاتی۔ وہ اکیلے جانے کو تیار تھی مگر امی اجازت نہیں دے رہی تھی، لڑکی ذات ہو، واپسی میں مزید رات ہو جائے گی، آنے میں ایسے کیسے بھیج دوں؟ امی کی بات بھی ٹھیک تھی، یہی وجہ سارا کو بتائی تو ریاض نے آنے کو کہا تھا۔ حیا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کو کام ہوں گے وہاں میں خود آ جاؤں گی، ریاض نے بات نہیں مانی تھی، کہا ریڈی رہنا، پک کرنے آ جاؤں گا۔ کافی بحث کے بعد حیا کو بات ماننی ہی پڑی۔ مقررہ وقت پر وہ تیار تھی، بلیک اور بلو کنٹراسٹ کے فینسی ڈریس میں، لائٹ میک اپ کے ساتھ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اپنا کلچ اٹھا رہی تھی کہ اتنے میں موبائل پر بیل ہوئی تھی، کوئی نیو نمبر سے کال آ رہی تھی۔ کون کال کر رہا ہے؟ کچھ سوچتے ہوئے حیا نے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو حیا، موبائل سے خوبصورت آواز میں اس کا نام ڈالا گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ وہ حیرانگی سے سوچنے لگی تھی۔ جی آپ کون؟ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، آپ آ جائیں، بول کر حیا کا جواب سنے بغیر لائن آف کر دی گئی تھی۔ ریاض کی آواز ایسی تو نہیں ہے؟ حیا سوچنے لگی کہ حذیفہ کی آواز نور کے وہ کال پھٹے ڈول کے جیسی ہے۔ اپنی آخری بات پر سے خود ہنسی آئی تھی، نور کی باتیں بھی توبہ، پتہ نہیں کون ہے۔ وہ امی کو بتا کر باہر کی جانب چل دی تھی۔ حیا کو باہر کی جانب آتا دیکھ کر گاڑی میں بیٹھا التمش باہر آیا تھا اور گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کر کے حیا کے بیٹھنے کا منتظر تھا۔ حیا ریاض کی جگہ التمش کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ آپ؟ جی میں۔ ریاض نہیں آیا؟ آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں تو مطلب نہیں آیا کیوں؟ اچانک کام یاد آ گیا تھا جناب کو، اس لیے۔ ابھی حیا مزید سوال کرتی سے پہلے التمش بول پڑا تھا، اگر آپ کی تفتیش ختم ہو گئی ہو تو چلیں، میں ایک شریف انسان ہوں، سو آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ بولو تو آئی ڈی کارڈ بھی جمع کروا دوں۔ حیا کے سوالوں سے زچ آ کر التمش نے مزاری سے کہا تھا، کیا بھروسہ؟ آپ کی تصویر تھانے میں لگی ہو، پولیس آپ کو گواہ برائے توان یا چوری کے کیس میں مطلوب ہو، اس لیے آج کل احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ حیا گاڑی میں التمش کی مزاری کھانے پر بیٹھی ہوئی بولی تھی۔ التمش سے زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی ریاض کے ساتھ، اکثر وہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں آتا تھا، وہ سب بیٹھے ہوتے تھے تو وہ بھی ساتھ بیٹھ جاتا تھا، مگر یہ پہلا لمحہ تھا جو ان کی ایسی روبرو گفتگو ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ ایسے کسی شخص کے ساتھ جاتے ہوئے عجیب بھی لگ رہا تھا، مگر ریاض نے التمش کو بھیجا تھا جس کے باعث اسے رات میں جانا تھا۔ اس حد تک تو حیا کو بھی اندازہ تھا کہ وہ شریف لڑکا ہے، اتنے ماہ میں کبھی حیا نے اسے برا نہیں پایا تھا۔ حیا کے جواب پر التمش کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، اس نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی حیا پر ڈالی جو اپنے دوپٹے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی، جو نیٹ کا ہونے کے باعث حیا کے ہاتھ میں موجود گلاسٹ میں اٹک گیا تھا۔ ایک نظر کے بعد التمش نے گاڑی اسٹارٹ کر دی، باقی کا پورا راستہ خاموشی سے گزرا تھا۔ حیا کو اپنے چہرے پر التمش کی نگاہوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے اپنا بہن سمجھ کر اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔ حال آ گیا تھا، وہ دونوں ایک ساتھ انٹر ہوئی تھی۔ التمش نے بلیک سوٹ پر بلو باسکٹ پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں خوبصورت گھڑی موجود تھی، وہ پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ اس پر التمش کا انداز وہ بنا ضرورت فریل نہیں ہوتا تھا، اس کی یہ عادت اسے اوروں سے ممتاز بناتی تھی۔ کافی لوگوں کی نگاہیں ان کی جانب اٹھی تھی۔ نور جو حیا کے انتظار میں داخلی دروازے کی جانب بھی نظریں کیے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے بھی یہ منظر دیکھا تھا۔ واہ
بھائی واہ یہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہمیں بھنکتا ہے کہ نہیں پہنچنے دی ہے کہ ٹیبل پر آتے ہی نوٹ اسٹارٹ ہو چکی تھی مطلب حیا نے نہ سمجھی سے پوچھا تھا مطلب سم تھنگ سم تھنگ سے میچنگ کا سفر طے کر لیا اور بتایا بھی نہیں دوست نہ رہے ہائے ظالم بات سمجھ آتے ہی حیا نے نور کو کلچ دے مارا تھا جو اب حیا کو گور کر اپنا بازو سے لا رہی تھی التمش بھائی کو مشورہ دوں گی اگر آپ مستقبل میں ایسا کوئی ارادہ رکھتے ہیں تو برائے مہربانی اپنے فیصلے پر نظر ثانی ضرور کیجیے گا ورنہ یہ لڑکی تو مار کے قبر میں پہنچا دے گی حیا نے کچھ فاصلے پر کھڑے التمش کو دیکھا تھا جو حذیفہ سے کوئی بات کر رہا تھا نور کی آواز اتنی ضرور تھی کہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑے التمش کے کانوں نے لازمی سنی تھی حیا نے التمش کو دیکھا لمحے التمش نے بھی حیا کی جانب دیکھا تھا اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو یقیناً نور کی بات سننے کی وجہ سے آئی تھی حیا نے گھبرا کر اپنا رخ اس کی جانب پر موڑ لیا تھا دن گزر رہے تھے وہ سبھی اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئے تھے اکثر ریاض حذیفہ التمش آ جاتے تھے وہ لوگ اکثر گاؤں میں ہی پائے جاتے تھے جہاں باتوں ہنسی مذاق میں ان کا بہترین وقت گزر جاتا تھا اس درمیان حیا التمش کی دوستی بھی ہو گئی تھی وہ دونوں بھی باتوں میں بھرپور حصہ لیتے تھے سب سے مذاق مگر ایک دوسرے سے بے تکلف نہیں تھے گھڑی رات کا 1 بج آ رہی تھی التمش اپنے بیڈ پر لیٹا خیالوں میں گم تھا نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی آنکھ بند کرتے ہی حیا کا عکس آنکھوں میں لہرا جاتا تھا وہ خود اپنی حالت پر آج کل حیران تھا حیا سے ملنے سے پہلے بھی اس کی کافی فیمیل فرینڈس تھی اب بھی تھی مگر کبھی کسی کو دیکھ اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا وہ حیا کو دیکھ کے پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گیا تھا حیا اس کی اولین خواہش بن گئی تھی کب کہاں اور کیسے اس کی محبت میں گرفتار ہوا اسے کوئی ہوش نہ رہا تھا وہ حیا کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا تھا حیا ایک جھلک سے اسے سارا دن مسرور رکھتی تھی حیا کو کچھ دیکھ سے خوشی محسوس ہوتی تھی حیا کو دیکھنے خاص وہ اس کے ڈپارٹمنٹ تک جاتا تھا حیا التمش سے خاصی گریز بڑھتی تھی یہ گریز ہی التمش کو اس کی جانب اٹریکٹ کرتا تھا اور عورتوں سے مختلف لگتی تھی التمش کو جس کے باعث وہ دل سے حیا کی عزت کرتا تھا اس وجہ سے وہ حیا کو اپنے دل کی بات نہ بتا سکا پتا نہیں وہ کیا سوچے کہ کیسا لڑکا ہے یہ سوچ کے وہ تک خاموش تھا کچھ ٹائم سے التمش نے نوٹ کیا تھا کہ حیا سے نگاہیں چرانے لگی تھی التمش حیا کا رویہ یہ سوچ کر مسکرا دیا تھا تو مطلب میرے جذبوں کی خبر محترمہ کو بھی ہو گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک اس محبت سے دامن بچاؤ گی وہ تصور میں حیا سے مخاطب ہوا تھا اب تو حال دل بتانا پڑے گا لازمی التمش نے دل میں ہاتھ مہد کرتے ہوئے آنکھوں موند لی تھی وہ جلدی سے حیا سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا ہم جلدی اسلام آباد جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ناشتے کی ٹیبل پر اماں نے التمش سے کہا تھا اسلام آباد خیریت اماں آپ کو وہاں جانے کا خیال کیسے آ گیا التمش نے حیرانگی سے پوچھا تھا تبندہ بیگم کا میکہ سسرال اسلام آباد میں آباد تھا التمش کے والد کی وفات کے بعد وہ کبھی دوبارہ وہاں نہیں گئی تھی نہ ہی وہاں سے کوئی آتا تھا صرف فون پر رابطہ ہوتا تھا تبندہ بیگم 2 بہن بھائی تھے وہ شادی ہو کر کراچی آئے تھے جب کہ ان کے بھائی اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے آخری بار وہ کچھ سال قبل پہلے اپنے بھائی کے ایکسیڈنٹ پر گئی تھی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ التمش کے ان دنوں میں پیپرز تھے وہ ساتھ نہیں گئی تھے ماموں کی وفات پر گیا تھا پیپرز کی وجہ سے زیادہ رک نہیں سکتا تھا تدفین کے بعد وہ فوراً واپس آ گیا تھا اماں وہیں رہی تھی کچھ ماہ پھر وہ واپس آ گئی تھی اس کے بعد کبھی جانا نہیں ہوا سب اپنی زندگیوں کی الجھنوں میں ایسے مصروف ہوئے کہ وقت کا نہ ملنے ملانے کا التمش نام کی حد تک اپنے کزن کو جانتا تھا التمش کے ایک بڑے بھائی اور ایک بہن تھی بہن کی شادی ہو گئی تھی اور بھائی نے بھی پسند کی شادی کی تھی اپنی کلاس فیلو سے بھابھی کے اپنے دماغ تھے وہ تبندہ بیگم کے اصولوں پر نہ چل سکے بہت مختصر عرصے میں الگ ہو گئی تھی تبندہ بیگم کو بہت دکھ ہوا تھا اولاد کو دور جانے کا اور ایسی بہو کا وہ التمش کی دلہن اپنی پسند سے لانے کا ارادہ رکھتی تھی وہ یونیورسٹی گیٹ پر کھڑی نور کا انتظار کر رہی تھی سارا کا میسج آیا تھا وہ نہیں آ رہی تھی آج 10 منٹ گزرنے کے بعد بھی نور کے آنے کے آثار نہیں نظر آئے تھے تو حیا نے کال ملائی تھی کہاں ہو میں کب سے پاگلوں کی طرح تمہارا انتظار کر رہی ہوں نور کے کال ریسیو کرتے ہی حیا اسٹارٹ ہو چکی تھی سوری یار ماما کو چیک اپ کے لیے ہسپتال لے کر جانا تھا آج میں نہیں آ پاؤں گی میں بتانا بھول گئی نور نے حیا کو بتایا پہلے بتا دیتی آج سارا بھی نہیں آئی آج میں نہیں آتی اب واپس بھی نہیں جا سکتی تھی دور آنے کے بعد حیا کو واپسی کا سوچ کے کوفت ہونے لگی تھی ایک تو مزید باتیں کرنے کے بعد اس نے کال کاٹ دی تھی چلو آج فون سے پڑھ کے دیکھتے ہیں وہ خود سے مخاطب ہوئی اندر کی جانب پڑھنے لگی تھی اندر کی جانب بڑھی تھی جب اسے اپنے عقب سے سلام کی آواز آئی تھی حیا نے مڑ کر دیکھا تو التمش کھڑا تھا وعلیکم السلام آج آپ کے باڈی گارڈ نہیں آئے جبھی آپ اکیلی نظر آ رہی ہیں التمش نے سارا اور نور کے متعلق مسکرا کر استقبال کیا تھا حیا بھی اس کے باڈی گارڈ کہنے پر مسکرا دی تھی ہاں وہ نہیں آئے پھر التمش کو ان کے نہ آنے کی وجہ بتانے لگی اچھا ہوا نہیں آئی التمش آہستہ بولا تھا کیا حیا نے سوال کیا کچھ نہیں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا التمش نے کچھ جھجکتے ہوئے حیا سے کہا تھا حیا نے ایک لمحہ سوچا پھر اس بات میں سر ہلا کے اس کی جانب مڑنے لگی التمش بھی اس کے ساتھ چل دیا حیا کافی نروس ہو رہی تھی پتہ نہیں وہ کیا بات کرنا چاہتا وہ حیا اتنی ناسمجھ نہیں تھی کہ التمش کی نگاہوں کا پیغام نہ سمجھ سکے وہ کافی عرصے سے محسوس کر رہی تھی جیسے التمش دل سے بات کرنا چاہتا حیا کو اس کی نگاہیں اپنے چہرے پر محسوس ہوتی تھی ان نگاہوں میں بے باکی ہرگز نہیں ہوتی تھی ایک احترام ہوتا تھا جب حیا
دیکھتی ہی وہ فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیتا تھا، حیا کو اندازہ تھا وہ کس راستے پر چل پڑا ہے، وہ پھر بھی اسے نظر انداز کرتی تھی۔ وہ اس حقیقت سے فرار ہونا چاہتی تھی، وہ اس راستے نہیں جانا چاہتی تھی جس کا آغاز ہمیشہ خوبصورت پر انجام اکثر بھیانک ہوتے ہیں۔ وہ محبت کے راستے کی مسافر نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے آج اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر التمش نے اس طرح کی کوئی بات کی تو وہ اسے منع کر دے، کوئی بات بھی پکی ہو جائے گی جیسا وہ سوچ رہی ہے۔ التمش کے بارے میں یہ حقیقت ہے یا اس کا وہم؟ مگر التمش کی بات سننے کے بعد حیا کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کچھ بولے۔ حیا وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ التمش نے اسے پکارا تھا۔ آج بھی حیا کا دل تیز رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ خود اپنی بدلتی کیفیت پر حیران ہوئی تھی۔ انسان اپنے دل پر کب پہرے بٹھا سکتا ہے؟ دل کی سطح کو نظر انداز کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہوتا ہے، اپنے آپ سے جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ حیا بھی دل کو ڈپٹ کر خاموش پر آیا تھا۔ جی آپ کو کیا کہنا تھا مجھ سے؟ حیا نے سنبھل کر التمش سے کہا تھا۔ حیا مجھے غلط نہیں سمجھنا پلیز، نہ ہی اور لڑکوں کی جیسا فلرٹی سمجھنا۔ حیا مجھے تم سے محبت ہو گیا ہے، وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا، میں تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب مجھے نہیں پتا کب کہاں کیسے تم میرے لیے اتنی لازم ہو گئی ہو، میری رات کی آخری سوچ اور صبح کا پہلا خیال تم بن گئی ہو۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کی خواہش کی ہے میں نے۔ مجھے نہیں پتا کیسے اظہار کیا جاتا ہے، نہ مجھے فلمی ڈائیلاگ آتے ہیں، بس اتنا جانتا ہوں یہ میرے دل میں سچے جذبات اور احساسات ہیں تمہارے لیے۔ حیا میں تمہارے آگے عیاں کر رہا ہوں، تم میرے لیے بہت زیادہ اہم ہو۔ بہت روکا تھا خود کو تمہاری طرف بڑھنے سے، مگر دل پر کب کسی کا اختیار ہوتا ہے؟ التمش نے مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ میں نے خود کو تمہارے آگے بے بس پایا ہے، اس لیے آج سے تم سے بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں وقت نہیں زندگی گزارنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ہے تم میرا ساتھ قبول کر کے میرے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرو گی؟ میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ یہ میرے دل کی باتیں تھیں، میں نے تمہیں بتا دی ہیں، میں زور زبردستی کا قائل نہیں ہوں، تمہارا فیصلہ ہے مجھے قبول ہوگا۔ محبت سے پہلے تمہاری عزت اہم ہے میرے لیے، تمہاری کسی بھی جواب سے ہماری دوستی میں فرق نہیں آئے گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ پھر بھی امید کروں گا کہ فیصلہ میرے حق میں ہی ہوگا، تم مرتے ہوئے انسان کی سانسیں وقت سے پہلے ختم نہیں کرنا چاہو گی۔ یہ بول کر التمش روکا نہیں تھا اور حیا کو حیران و پریشان حیرت کے امتحان میں ڈال کر چل دیا تھا۔ اور حیا آنکھیں پھاڑے جاتے ہوئے التمش کو دیکھ رہی تھی، اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح بھی بول سکتا ہے۔ حیا نے سوچا تھا وہ شاید بولے میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور ایک دو فلمی ڈائیلاگ، مگر جب التمش نے کہا تو وہ کچھ آگے سے بول ہی نہ پائی تھی۔ وہ جو سوچے سمجھے بیٹھی تھی کہ آج التمش کو صحیح جواب دے کر یہ قصہ ختم کر دے گی، اس کی خود کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ تمہارا فیصلہ قبول ہوگا، پھر مرتے انسان کی سانسیں نہیں چھیننا چاہو گی، واہ کیا انداز ہے جناب کا۔ حیا سوچتی ہوئی سر جھٹک کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی، آنکھیں بند کرتے ہی التمش کا چہرہ نگاہوں میں آیا تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اور آنکھیں بند ہونے پر جن کا چہرہ نظر آیا وہ لوگ دل کے ایک کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ رات کے کسی پہر ہانیہ کی آنکھ کھلی تو ایک نظر اپنے پہلو میں ڈالی تھی جہاں پر جگہ خالی تھی۔ گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی۔ آج پھر اس کا شوہر اس کے کمرے سے غائب تھا۔ وہ کمرے سے چلتی ہوئی باہر آئی، ہمیشہ کی طرح وہ ڈرائنگ روم میں موجود صوفے پر بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ قریب رکھی ایش ٹرے سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بھری تھی جو اس بات کا ثبوت تھی وہ کافی دیر سے جاگ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہانیہ نے کرب سے اس کی جانب دیکھا تھا تو ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا، وہ واپس کمرے کی جانب چل دی تھی۔ شوہر ہونے کے باوجود اس نے کب اتنا اختیار دیا تھا کہ وہ اسے اصرار کرتی، اپنی ضد منواتی، اسے زبردستی جھگڑ کر وجہ پوچھتی۔ آخر ایسی کون سی وجہ تھی جو اکثر اسے بے چین رکھتی تھی؟ ایسا کون سا غم تھا جو وہ آدھی رات کو بے چین ہو جاتا تھا، پھر کئی روز بیزار رہتا تھا، ہر چیز سے اس کا دل چاٹ ہو جاتا تھا۔ وہ 2-3 بار ہانیہ نے وجہ پوچھی تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں بہن اسے کہا اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، تمہارا وہم ہے، بول کے ٹال دیا تھا۔ ہانیہ کے بار بار اصرار پر کیا وجہ ہے بتایا؟ اس کے شوہر نے سختی سے اسے جھڑکا تھا، جس کے بعد اس کی دوبارہ ہمت نہیں ہوئی تھی پوچھنے کی۔ اس کے شوہر کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بالکل اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس دن ہانیہ نے بھی کبھی اس بارے میں دوبارہ اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ جب ان کی شادی ہوئی تھی وہ بہت چپ اور کھنچا سا رہتا تھا۔ ہانیہ سمجھتی رہی اس کی عادت ہی ایسی ہے، وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کے بارے میں۔ ان کی شادی بھی تو اچانک ہی ہو گئی تھی، سب اتنی جلدی ہوا، موقع ہی نہ ملا جاننے کا اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے وہ کیسا ہے، اس کی نیچر کیسی ہے، کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی وہ سوائے ایک نام کے۔ شادی کے کافی عرصے بعد بھی وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ ہانیہ اکثر اداس رہتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کے شوہر کے قریب آنے کی وہ ہانیہ کا خیال پہلے بھی کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو ہر طرح کی آزائش فراہم کی تھی، مگر جب سے ہانیہ ڈپریشن کا شکار ہوئی تھی وہ پہلے سے بڑھ کے اس کا خیال کرتا تھا، اس کو وقت بھی دیتا تھا۔ اس دوران وہ بہت اچھے سے شوہر کو جان گئی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد جب ناپے ان کی زندگی میں آئی تو جیسے ان کی زندگی مکمل ہو گئی اور وہ بہت زیادہ خوش رہتا تھا ایک اچھے باپ کے ساتھ۔ وہ بہت محبت اور خیال کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ انسان کی زندگی خوش اور مطمئن گزر رہی تھی کہ ایک دن
اچانک کھانے کی آنکھ کھلی تو کسی احساس کے تحت اس نے ہمارے برابر میں نظر ڈالی تو جگہ خالی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، اس کا شوہر کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے باہر آئی تو پہلی بار اس نے اپنے شوہر کا ٹوٹا پھرتا حلیہ دیکھا تھا۔ پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہونے لگا کہ یا شاید پہلے بھی وہ ایسا ہی پریشان رہتا تھا، کبھی ہانیہ سمجھ نہ پائی تھی۔ بظاہر سب ٹھیک تھا، اس کے شوہر کا رویہ بھی ویسا ہی تھا، زندگی اپنے نارمل انداز میں گزر رہی تھی، مگر ہانیہ کا سکون چین رخصت ہو گیا تھا۔ جس چیز کو اپنے شوہر کی عادت خصلت سمجھتی تھی وہ عادت نہیں، کوئی ایسی پریشانی یا راز تھا جو اس سے پوشیدہ تھا۔ محبت ایک بے اختیار جذبہ ہے جس پر نہ کسی کا بس چلا ہے، نہ کوئی اسے جیت سکا ہے۔ محبت جب اپنا آپ منوانے پر آتی ہے تو انسان کی نہ غرور، فکر، احتیاطیں سب خاک میں مل جاتی ہیں، انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ محبت سلو پوائزن کی طرح ہوتی ہے جو قطرہ قطرہ رگوں میں سرایت کر کے انسان کو نڈال کر دیتی ہے۔ مرض محبت میں مبتلا شخص کو محبت حاصل ہو جائے تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، اور نہ ملے تو اس شخص کی زندگی اذیت سے دوچار ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایک لمحے کا کھیل ہوتا ہے، کسی معمولی بات، ادا، خطا، فقط ایک نظر انسان کو محبت جیسے مرض میں مبتلا کر جاتی ہے۔ یہی حال حیا کا محبت نے کیا تھا، بہت تیزی سے اس کے دل پر حملہ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ محبت سے احتیاط کرتی، محبت نے چاروں جانب سے سجا کر لیا تھا۔ وہ اپنی بدلتی کیفیت سے خود بھی پریشان تھی کہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ کچھ شخص اس کے دروازوں پر چھانے لگا تھا، فقط چند ملاقاتوں، کچھ بے اختیار نظروں کے ملنے سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ التمش حیا کی زندگی میں آنے والا پہلا شخص تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حیا اس کی جانب متوجہ ہو گئی تھی اور التمش کو نظر انداز کرنے کے چکر میں مزید اس سے سوچ رہی تھی۔ ایسا ہوتا ہے، ہم کسی سے فرار چاہتے ہیں، اسے نظر انداز کرنا چاہتے ہیں اور انجانے میں سے ہی سوچنے لگتے ہیں۔ چاہے جانا کس کو اچھا نہیں لگتا، چاہت کا احساس ہی بہت دلکش ہوتا ہے۔ محبت اپنا آپ بنوانے کی صلاحیت ازل سے رکھتی ہے۔ حیا محبت کی راہ کی مسافر بن گئی تھی، اس کے دل پر خود اس کا اپنا اختیار نہ رہا تھا، مگر وہ اس بات کی نفی کر رہی تھی کہ وہ انجان بن گئی تھی۔ وہ یہ بات سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جب سے التمش نے اظہار محبت کیا تھا، حیا کا اس کا سامنا کرنے سے گریز برت رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے فوراً نکل جاتی تھی، سارا موڈ ٹوکتی تھی تو وہ امی کی طبیعت کا بہانہ بنا کر کلاس آف ہوتے ہی نکل جاتی تھی۔ اس دن کے بعد سے التمش بھی نظر نہیں آیا تھا۔ بظاہر وہ پرسکون تھی کہ وہ دوبارہ اس کی راہ میں نہیں آیا، مگر اس کا دل بہت بے چین تھا، اس کو دیکھنا چاہتی تھی۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا اس بات کو، اس نے پلٹ کے خبر نہ لی تھی۔ آج حیا کی وین راستے میں خراب ہو گئی تھی، جس کے باعث وہ پہلے ہی لیٹ ہو گئی تھی۔ آج کلاس بھی امپورٹنٹ تھی۔ ابھی وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ سامنے سے آنے والے وجود سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اگر بروقت التمش حیا کا ہاتھ نہ پکڑتا تو وہ لازمی گر جاتی۔ ٹھیک ہو؟ حیا اپنی سانسیں ہموار کر رہی تھی جو کچھ جلدی اور کچھ گرنے کے خوف سے بے قابو ہو رہی تھی۔ جب التمش نے پوچھا تھا، ٹھیک ہو؟ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حیا نے بہت بے رخی سے جواب دیا تھا۔ غالباً آپ مجھ سے ناراض ہیں، وجہ جان سکتا ہوں؟ التمش نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہ میں آپ کا جواب دینے کی پابند ہوں، نہ ہی آپ سوال کا حق رکھتے ہیں۔ حق ہی تو جتانا چاہتا ہوں، تم سمجھتی نہیں ہو؟ حیا کی بات کے جواب میں التمش نے دلکشی سے کہا تھا۔ حیا اپنے جواب پر خود بھی کنفیوز ہو گئی تھی۔ ہٹے سامنے سے، مجھے کلاس میں جانا ہے۔ ضرور جانا، مگر میرے سوالوں کا جواب دے کر ابھی باہر چلو، یہاں لوگ آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہے میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے مجھ سے سوال کرنے کا، نہ ہمارا ایسا کوئی رشتہ ہے، اس لیے آئندہ اس طرح راستہ نہ روکیے گا میرا۔ حیا کو پتہ نہیں کیوں التمش پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ایک ماں سے کوئی خیر خبر نہیں لی تھی اور اب آ گیا تھا جانے پر، بات ایسے کر رہا تھا جیسے روز کا سامنا ہو، کوئی اور رشتہ فی الحال نہ صحیح، دوستی کا تو ہے نا ہمارے بیچ دوستی۔ اچھا، کون سی دوستی جس میں دوست ایک عرصے تک خبر ہی نہ لے جائے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی حیا کی زبان سے شکوہ پھسلا تھا۔ اوہ اچھا، تو لوگ اس لیے ناراض ہے؟ التمش گہری مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا تھا۔ تو مجھے یاد کر رہی تھی؟ پہلے پتہ ہوتا تو اڑ کے آ جاتا، اتنا جبر نہ کرتا خود پر۔ حیا کا چہرہ خفت سے سرخ ہوا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا التمش، مگر میرا مطلب وہی ہے جو تم سمجھ کے سمجھنا نہیں چاہ رہی ہو حیا۔ تم نے سوچا ہوگا التمش بھی اوروں کی طرح ہے، ان چند دنوں میں تم نے جھوٹا، بے وفا، فلرٹی ہر لقب دیا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے باہر آ گئے تھے۔ حیا کی کلاس تو مس ہو ہی گئی تھی، پھر التمش کا انداز ایسا تھا آج وہ بات کر کے ہی جائے گا، اس لیے وہ گراؤنڈ میں آ گئے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپنے پاس اندازے مت لگائیں، مجھے کیا ضرورت ہے آپ کے متعلق سوچنے کی، اتنا بھی فارغ وقت نہیں ہوتا میرے پاس۔ حیا نے سر جھٹک کر کہا تھا، جبکہ حقیقت یہی تھی کہ حیا نے اسے متعلق یہی سوچا تھا ان دنوں میں کہ وہ جھوٹا تھا، فلرٹی تھا، فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ اس نے فقط التمش کو ہی سوچا تھا۔ ان دنوں سارا وقت یہی تو لگا تھا اسے سوچنے میں۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ اب نہیں سوچے گی اسے، تو آج وہ سامنے ہی آ گیا تھا۔ وہ دونوں ہی خاموش بینچ پر بیٹھے ایک دوسرے کے بولنے کے منتظر تھے۔ پھر پہل التمش نے کی تھی، میں غائب نہیں ہوا تھا، بس تمہارے سامنے آ کر تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا حیا، میں ٹائم دینا چاہتا تھا اتنے دن کہ تم اچھے سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو۔ جہاں تک بات رہی خیر خبر کی، تو محترمہ آپ کے لمحے کی خبر تھی مجھے۔ آخری بات التمش نے حیا کی جانب دیکھ کر مسکرا کر بولی تھی۔
مطلب آپ میری جاسوسی کر رہے تھے، یعنی آنکھیں سکڑ کر پوچھا تھا غصہ سے پھولے گال کچھ خفا انداز اس لمحے وہ حیا کو التمش کو بہت زیادہ کیوٹ لگی تھی، وہ بےحد حسین تھی مگر بہت پیاری تھی، حسین نہیں مگر بہت پیاری تھی۔ التمش کو اس کی خوبصورتی نے نہیں اس کے گریز نے اٹریکٹ کیا تھا، اس کا ڈیسنٹ انداز بہا گیا تھا اس سے، اور محبت حسین چہروں سے نہیں بلکہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ خود ہی حسین لگنے لگتے ہیں۔ یار ایسے کی فیس بنا کر تو بات مت کیا کرو، میں جو کہنے آیا تھا وہ بھول جاؤں گا۔ التمش نے کچھ اس انداز سے کہا کہ حیا خفت سے سر جھکا دی تھی۔ حیا چند لمحوں بعد پھر التمش کی آواز آئی تھی، میں اپنے سوالوں کا جواب لینے آئی ہوں، کیا تم میرے ساتھ اس راہ کی مسافر بنو گی؟ حیا نے ایک گہری سانس پھر سے بھر لی تھی، التمش کی جانب دیکھا تھا، نہیں میں آپ کے ساتھ اس سفر پر نہیں چل سکتی۔ التمش چل سکتے کی کیفیت میں حیا کی جانب دیکھا تھا، اسے ایسے جواب کی توقع نہیں رکھتا تھا، اس نے خود حیا کی آنکھوں میں اپنا اکثر دیکھا تھا، اتنا اسے بھی اندازہ تھا وہ اسے ناپسند نہیں کرتی، پھر اس کی نہ کی وجہ سے سمجھ نہیں آئی۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ حق نہیں رکھتا، پھر بھی آپ بتا دیں تو آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی التمش کا لہجہ تلخ ہوا تھا، کیونکہ میں اپنی زندگی میں کوئی روک نہیں لگانا چاہتی ہوں، اس راہ پر نہیں چلنا چاہتی جہاں منزل نہ ملے تو واپسی کا راستہ اذیتناک ہو جائے گا، جہاں کوئی ہزار دعوے کر کے مجبوری کے نام پر دامن چھڑوا لے اور مجھے تنہا چھوڑ دے کہ اب واپسی کا راستہ تم طے کر لو، جیسے بھی پھر اس کے کانٹوں سے گزرو یا آگ کے شعلوں سے اس انسان کو فرق نہ پڑے۔ التمش خاموشی سے سن رہا تھا، سننا چاہتا تھا اس کے دل میں کیا ہے، کیا میں اتنا ناقابل اعتبار شخص لگتا ہوں تمہیں؟ اس کے خاموش ہونے پر التمش نے پوچھا تھا۔ حیا خاموش رہی، جو بولنا تھا بول لیا تھا، اب اس بات کا کیا جواب دیتی؟ دل تو اس پر اعتبار کر بیٹھا تھا، یہ دماغ تھا جو ہزار وسوسے اس کے دل میں ڈال رہا تھا، اسے صرف محبتوں کے برے انجام یاد آ رہے تھے جو اس نے کہانیوں اور آس پاس سے دیکھ سنے تھے۔ دل تو بغاوت پر اتر آیا تھا، وہ دل و جان سے اس کے ساتھ کا تمنا ہی ہو گیا تھا، وہ بھی اسے اپنے قدم روکنا چاہتی تھی، اگر وہ بیچ راہ میں چھوڑ گیا تو شاید اس سے سانس لینا محال ہو جاتا۔ تم ایک بار میرا اعتبار کر کے تو دیکھو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے اعتبار کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، میں ہر حال میں تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ التمش کے لہجے میں تڑپ تھی، جیسے وہ حیا کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ہم اچھے دوست بھی تو ہیں نا، اتنا تو یقین کر سکتی ہو نا، اور اگر ایسا کچھ ہوا تو حیا ابھی بھی اپنی تسلی چاہتی تھی۔ نہیں ہوگا، التمش کے لہجے میں یقین تھا، حیا نے اس کی بات پر یقین کر لیا تھا، دل تو پہلے ہی راضی ہو گیا تھا، دماغ کی ساری باتوں کو رد کر کے اس نے دل کی سنی تھی۔ اور اگر ایسا ہوا تو یاد رکھنا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، ایک تمہاری وجہ سے میں زندگی میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکوں گی، میں ایسا وقت نہیں آنے دوں گا۔ التمش مسکراتے ہوئے گویا ہوا تھا، وہ خوش تھا، بےحد خوش تھا، اس کو یقین تھا ایسا وقت کبھی نہیں آ سکتا، جو وہ چاہے گا وہی ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں ہمیں وہی مل جائے۔ دور کھڑی قسمت اس کی سوچ پر مسکرا رہی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، ہر موسم کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جب دل خوش ہو تو خزاں بھی بہار جیسی لگنے لگتی ہے، تپتے صحرا میں بھی انسان ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے، دل خوش ہو تو تنگ و تاریک جگہ بھی کشادہ لگنے لگتی ہے، اور یہی دل جب اداس ہو تو انسان کو کسی پل میں چین نہیں ملتا، دم گھٹنے لگتا ہے، حسین سے حسین منظر بھی نہیں پاتا، ہر چیز سے کوفت ہونے لگتی ہے۔ حیا کو بھی آج کل دنیا حسین لگنے لگی تھی، چاہے جانے کا احساس من پسند ساتھی وہ خود کو خوش نصیب تصور کرنے لگی تھی، آنے والے کل کے لیے آنکھوں میں ڈھیروں سارے سپنے سجائے بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی، جانے بغیر زندگی میں سب کچھ منچاہا نہیں ملتا اور نہ ہی آسانی سے ملتا ہے، زندگی میں بہت سے امتحان آتے ہیں جنہیں پاس کرنا ہوتا ہے، اور جو چیز نصیب میں نہ ہو اسے ہم ہزار کوششوں کے بعد بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک سال تیزی سے گزر گیا تھا، التمش کا لاسٹ سیمسٹر ختم ہونے والا تھا، اس دوران اس کی دوستی بہت مضبوط ہو گئی تھی، ایک دوسرے کی پسند ناپسند عادتیں وہ سب اچھی طرح جان گئے تھے، یونیورسٹی میں بھی ان کی ملاقات ہوتی تھی جو ہمیشہ سب کے ساتھ ہوتی تھی، نہ التمش نے کبھی حیا کو باہر گھومنے پھرنے یا ملنے کو کہا، نہ حیا کو یہ بات پسند تھی، ان کی گفتگو فون پر ہوتی تھی جس میں وقت گزارنے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس دن کے بعد نہ التمش کی جانب سے دوبارہ سارے محبت ہوا، نہ کہ کبھی حیا نے اقرار محبت کیا، وہ بہت زیادہ فرینڈلی باتیں کرتے تھے مگر محبت دونوں طرف سے تھی، وہ دونوں ہی صحیح موقع پر اظہار محبت کی خواہش رکھتے تھے۔ التمش کی جانب سے کبھی کوئی شوق یا شرارت کا جملہ آتا تھا جس پر حیا خاموش ہو جانے کے علاوہ کوئی ریئیکشن نہیں دیتی تھی، حیا بازار سی بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی، جب کبھی قریب رکھا سیل بجنے لگا تھا تو ان کی محسوس آواز کان میں پڑتی اس کا موڈ خوشگوار ہوا تھا۔ معاف کیجیے گا، آپ نے جس کو کال ملائی ہے محترمہ اس وقت مصروف ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریے گا۔ کال ریسیو کرتے حیا نے چہکتے ہوئے کہا تھا، اچھا کیا واقعی مصروف ہیں؟ جس حساب سے فوراً کال ریسیو ہوئی ہے لگ تو رہا ہے محترمہ فون ہاتھ میں لیے انتظار میں تھی۔ التمش نے شرارت سے کہا تھا، اتنی خوش فہمی، توبہ توبہ، حیا اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولی تھی، سچ تو یہی تھا، اس سے انتظار تھا۔ جی بالکل، آپ غلط فہمی
غلط فہمی ثابت کر کے دکھائیں۔ اف آپ سے کوئی جیتتا ہے جناب، ہم آپ سے ہارے ہیں۔ التمش کا جواب حاصل ہوا تھا۔ حیا کی ہارٹ بیٹ تیز سے بڑھی تھی۔ التمش کی ایسی کوئی بھی بات حیا کی بولتی بند کروا دیتی تھی۔ وہ نہ بولتے ہوئے بھی بہت کچھ بول دیتا تھا۔ حیا کو ہمیشہ کی طرح خاموش پا کر التمش اصل بات کی طرف آیا تھا۔ حیا تمہارا فیورٹ کلر کون سا ہے؟ بڑی جلدی ہی خیال آ گیا پوچھنے کا۔ حیا نے شرارت سے چھیڑا تھا۔ بالکل مجھے تو آ گیا، ورنہ لوگ تو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ التمش کی طرف سے بھی فوراً جواب آیا تھا۔ پوچھ سکتی ہوں اچانک کیسے یہ خیال شریف آیا؟ تم کچھ بنا تفتیش کے بتا سکتی ہو کہ نہیں؟ بالکل نہیں، آخر پتہ تو ہو یہ لڑکی سے کلر کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ کوئی کسی دوشیزہ کا معاملہ تو نہیں ہے نا؟ حیا آج التمش کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھی۔ معاملہ تو واقعی دوشیزہ کا ہی ہے۔ اب التمش کو شرارت سوچی تھی، وہ تجربہ نہیں ہے نہ ایسی باتوں کا، تو سوچا تم سے ہیلپ کر لوں، آخر دوست ہی دوست کے کام آتے ہیں نا۔ التمش نے سکون سے حیا کو کہا تھا۔ ادھر حیا کا سکون غارت ہوا تھا۔ کون ہے وہ؟ کلر کیوں پوچھا ہے؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ دوست ہے؟ کزن ہے؟ اس طرح سے حیا نے ایک دم سے اتنے سوال کر کے بیچارہ التمش گھبرا کر رہ گیا تھا۔ شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ حیا کے ساتھ ایسی بات مذاق میں بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ بہت حساس تھی۔ التمش نے دیکھا تو اپنی چیزوں سے لے کر رشتوں تک بہت پوزیسو تھی۔ اسے التمش کے پاس گزرے کوئی لڑکی برداشت بھی نہیں تھی، اور یہاں اس نے خود کسی نامعلوم دوشیزہ کا ذکر کیا تھا۔ نہیں ہے یار، مذاق کر رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر کلر کی پوچھا۔ اب باقاعدہ حیا کی آواز میں نمی تھی۔ اف لڑکی میں اماں کے ساتھ مارکیٹ آیا تھا، اگلے ہفتے اسلام آباد جا رہی ہیں وہ، کچھ خریداری کرنی تھی تو سوچا تمہارے لیے بھی ایک ڈریس لے لوں۔ تمہیں کون سا کلر پسند ہے؟ پتہ نہیں تھا اس لیے پوچھ لیا، تو سیدھے سے نہیں بول سکتے تھے؟ حیا کی آواز میں اطمینان تھا۔ شاید سیدھے ہی بولا تھا میں نے۔ التمش نے موبائل کو گھور کر دیکھا، پھر حیا کو جواب دیا۔ حیا کی کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اچھا سوری، غلطی ویسے آپ کی تھی۔ حیا نے احسان کرنے والے انداز میں سوری کہا تھا، اور ساتھ یہ بھی باور کروا دیا غلطی سراسر التمش کی تھی۔ ہاں تو میرا فیوریٹ کلر بلو اور بلیک ہے، اور آپ کا؟ حیا واپس اپنے پرانے موڈ پر آ چکی تھی۔ میرا پہلے تو کوئی اور تھا، آج سے بلو ہو گیا ہے۔ تمہاری پسند میری پسند، التمش کی مسکرائی آواز آئی تھی۔ اچھا جناب، پھر آپ اماں کے ساتھ شاپنگ کریں، پھر بات ہوگی۔ ہاں اوکے، التمش نے بول کر کال کاٹ دی تھی۔ وہ کچھ دیر قبل حیا کا رویہ سوچنے لگا۔ وہ بہت پوزیسو تھی، مگر اس حد تک اس کا اندازہ آج ہوا تھا ایک صرف لڑکی کے ذکر پر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ جلد اماں کو حیا کے بارے میں بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تعلیم اس کی مکمل ہو گئی تھی، حیا شادی کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھے گی۔ التمش نے فیصلہ کیا تھا، اسے یقین تھا حیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بیگم صاحبہ، آج مارنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ زیان اپنی پیاری سی بیوی کو دیکھتا ہوا بولا تھا، جو لیمن کلر کے اسٹائلش سے ڈریس میں آدھے گھنٹے سے تیار ہو رہی تھی۔ زیان کی اور کتنی دیر لگے گی پوچھنے پر بس 5 منٹ اور لگیں گے، تقریباً 5 بار ہی آ چکا تھا۔ اب وہ پیچھے کھڑا دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بہت فرصت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ پیچھے مڑی اور ایک تیز گھوری سے زیان کو نوازا تھا۔ آپ سکون سے تیار ہونے دیں تو شاید میں جلدی تیار ہو بھی جاؤں، اور اتنی تو میں بھی تیار نہیں ہوئی جو آپ ایسا بول رہے ہیں۔ لوگوں کی بیویاں دیکھی ہیں کیسے تیار ہوتی ہیں، میں تو پھر گزارے لائے کے تیار ہو جاتی ہوں، مجھے کہاں معلوم میک اپ کا اتنا معلوم ہے۔ شرارت سے وہ بولی تھی۔ اب گھورنے کی باری زیان کی تھی، کیونکہ وہ جب بھی شاپنگ پر جاتی تھی ڈھیروں میک اپ خریدتی تھی، ہر بار کچھ نئی چیز کی معلومات اس کے پاس ہوتی تھی۔ کریز تھا اسے سامان جمع کرنے کا، اور کہیں جانے سے پہلے بھی وہ بہت دل سے تیار ہوتی تھی اور فرصت سے بھی۔ زیان چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، جو اب اپنے بال بنانے میں مصروف تھی۔ اپنی بیوی سے نظر ہٹے گی تو کسی اور کی بیوی کو دیکھوں گا نا، وہ اس کو اپنے گھیرے میں لیتا ہوا بولا تھا۔ خبردار جو ایسا سوچا بھی تو میں قتل کر دوں گی آپ کا۔ وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی، ارے ظالم، بتا رہا ہوں، تم نے ہی تو پوچھا تھا۔ ابھی مصنوعی ڈرتے ہوئے بولا تھا۔ پھر ٹھیک ہے، وہ سکون سے بولی تھی، ویسے مجھے دوسری کی اجازت ہے۔ وہ شریر لہجے میں بولا تھا، مردوں کی پہلی خواہش ہی دوسری شادی کرنا ہوتی ہے۔ منہ بنا کر بولی تھی، ہاں بول تو ٹھیک رہی ہے، وہ ہنستا ہوا بولا، اس کے چہرے پر آئے بال سائڈ پر کرنے لگا۔ کا بھی ایسا کوئی نیک ارادہ ہے؟ وہ اسے پوچھ رہی تھی۔ نہیں۔ اچھا کیوں؟ وجہ؟ زیان اس کے سوال پر مسکرایا تھا۔ اسے پتا تھا جب تک بیوی کو جواب نہیں دے گا وہ مطمئن نہیں ہوگی۔ اس کی عادت تھی ہر بات میں سوال کرنے کی، اور جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتی اس ٹاپک کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی، اسے ضد کرتی تھی، اپنی بات منوا کر چھوڑتی تھی۔ اور زیان کو اس کی ضد سے بھی محبت تھی، وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرتا تھا۔ اسے اپنی سادہ دل بیوی بہت زیادہ پیاری تھی، جس نے شروع سے اسے محبت دی تھی، ہر بات مانی تھی۔ اس کی وجہ سے زیان کی زندگی میں رونق سی آ گئی تھی۔ وہ ضد سے اپنی ہر بات منوا لیتی تھی، مگر بحث نہیں کرتی تھی۔ اب تک کی ازواجی زندگی میں ان کی کبھی سیریس لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ بلا شبہ وہ آئیڈل وائف تھی۔ کیونکہ میں اپنی وائف سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کی جگہ میں کسی کو دے ہی نہیں سکتا، نہ مجھے خواہش ہے۔ جب میں برابر سلوک نہیں کر سکتا تو کیوں کسی کی زندگی پر بات کر کے لاؤں؟ اس کے جواب پر وہ بھرپور مسکرائی تھی۔ زیان نے گھور کے دیکھا تھا، یہ تمہیں مجھ سے
روز سارے مووی سننے کی عادت نہیں پڑ گئی ہے؟ ہاں بہت اچھا لگتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی تو تم بھی کر دیا کرو، مجھے بھی اچھا لگے گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا، محبت کو اظہار کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیشہ والا جواب آیا تھا، خواہش ہی رہ جائے گی۔ یہ تو ذیان منہ بناتے ہوئے بولا تھا اور اس سے دور ہوا تھا۔ کبھی 3 سال کا کیوٹ سا بچہ ماما ماما بولتا ہوا اندر آیا تھا۔ اب تیار ہو جاؤ، ذیان ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اٹھ گیا میرا بچہ، وہ آگے بڑھ کے اس کے گال چومتے ہوئے بولی تھی۔ بچے کا باپ نظر نہیں آتا، وہ بیچارہ بھی کھڑا ہے۔ ذیان مظلوم شکل بنا کر بولا تھا۔ اس کے انداز پہ اسے ہنسی آئی تھی۔ کتنے معصوم ہیں پتہ ہے مجھے، چلے اب دیر کروا دی باتوں کے چکر میں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ دیر ہونے کا سارا الزام ذیان پر ڈال کر مڑ کر جلدی سے بالوں میں کینچی لگانے لگی۔ ذیان بھی گھورتا ہوا گاڑی کی چابی اٹھا کر بڑھ کی جانب چل دیا۔ ذیان اور وہ سمندر کے کنارے کھڑے تھے۔ اسے سمندر پر کھڑے ہو کر سورج غروب ہونے کا نظارہ دیکھنا بہت پسند تھا۔ ابھی بھی اذان اپنے 3 سالہ بیٹے کو امی کے پاس کچھ دیر کے لیے چھوڑ کر وہ ذیان کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ ان کا گھر یہاں سے قریب ہی تھا، ذیان اکثر اسے یہاں لے کر آتا تھا۔ ابھی وہ منظر کو دیکھنے میں مصروف تھی جب ذیان کی آواز آئی تھی، وہ لڑکی تمہارے شوہر کو دیکھنے میں مصروف ہے، کوئی فکر نہیں تمہیں؟ اس نے چونک کر سامنے دیکھا جہاں واقعی ایک لڑکی ذیان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بس پھر وہ اپنے جلالی موڈ میں آئی تھی۔ اس نے پہلے لڑکی کو تیز نظروں سے گھورا، اس لڑکی نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگی تاکہ اسے صحیح سے سمجھا سکے۔ ذیان نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا تھا۔ لڑکی یہ منظر دیکھ کر تیز تیز قدم اٹھا کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ چھوڑے، ابھی صحیح کر کے آتی ہوں۔ ہمت کیسے ہوئی دیکھنے کی، کوئی شرم نہیں ہے؟ وہ ذیان سے ہاتھ چڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ ریلیکس یار، کیا ہو گیا ہے؟ چلی گئی ہے وہ، ذیان سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ بھی اسے سیریس دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ اس کو دیکھ رہے تھے؟ اب تو وہ کا رخ ذیان کی طرف تھا۔ یار دیکھ نہیں رہا تھا، نظر پڑ گئی تھی، ایسے تمہیں تنگ کرنے کا سوچا، مگر تم تو سیریس ہو جاتی ہو۔ مجھے ایسا مذاق بھی پسند نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میں مذاق بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بات وہ کافی سیریس انداز میں بولی تھی اور ذیان تو ایسا مذاق کر کے پچھتایا تھا، اس کا موڈ بھی خراب کر دیا تھا، اسے افسوس ہوا۔ وہ کیوں بھول گیا تھا اس کی بیوی کتنی شدت پسند تھی، اسے بالکل نہیں پسند تھا کہ کوئی اس کے شوہر کو دیکھے بھی، اور رشتوں کے معاملے میں وہ جنونی رہی تھی۔ کوئی مجھے دیکھے اس سے تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، میں تو صرف تمہیں ہی دیکھتا ہوں نا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرائے، صحیح تو بول رہا تھا، وہ صرف اسی کا تھا، مگر اپنی عادت کا کیا کرتی، وہ بھی مجبور تھی۔ السلام علیکم پھوپھو، وہ سب تابندہ بیگم کا استقبال کرنے کے لیے گیٹ پر موجود تھے۔ وہ سب سے ملی تو اینڈ میں اس کی آواز آئی تھی جو سب سے پیچھے تھی۔ انہوں نے نظر بڑھ کر دیکھا تھا، بلا شبہ وہ بہت پیاری تھی، سادہ سے شفون کے سرمے بالوں کی چوٹیاں بنائے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ انہیں ہر لحاظ سے اپنے بیٹے کے لیے اچھی لگی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اسے ملی تھی، اس کو گلے لگایا تھا، مگر اس کی بے چین نگاہیں کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ التمش نہیں آیا، اس کے دل کا سوال امی نے کر لیا تھا۔ نہیں، وہ مصروف تھا، کام کا لوڈ زیادہ تھا، آج کل بہت چکر لگا لے گا ادھر کا، وہ اس سے الگ ہوتی ہوئی بولی تھی۔ سب اندر کی جانب بڑھنے لگے تھے، وہ وہیں کھڑی رہی، کچھ دیر قبل اور چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا، اب مرجھا سا گیا تھا۔ حیا یونیورسٹی سے گھر لوٹی تو ڈرائنگ روم میں اپنے پاپا کے دوست اور ان کی مسز کو پایا تھا، جو بہت پیار سے ملی تھی۔ حیا کو کچھ عجیب سا لگا تھا، ایسے تو کبھی نہ ملی تھی۔ ان کا ملنا ملانا بس کسی پارٹی یا فنکشن تک ہی تھا، گھر آنا تک حیرت کی بات تھی۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر فریش ہونے کا بول کر اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس کی چھٹی کچھ غلط ہونے کا سنگنل دے رہی تھی، اسے شک ہو رہا تھا صرف ملنے نہیں، کسی اور مقصد سے آئے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد امی نے شک کی تصدیق کر دی تھی، وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے ہیں، اور حیا کی جان پر بن گئی تھی۔ یہ تو سوچا نہیں تھا کہ کوئی اور بھی تو مانگنے آ سکتا ہے، وہ کیسے منع کرے گی، کیا وجہ بتائے گی؟ کچھ سوچتے ہوئے حیا نے التمش کا نمبر ملایا تھا۔ ذہن نصیب، آج آپ نے کال کی؟ التمش کی آواز خوشگوار تھی، صرف خاموشی چاہ رہی تھی۔ ہیلو حیا، ٹھیک ہو؟ التمش بے چین ہوا تھا، لاکھ بول صحیح، اس کو جھجک ہو رہی تھی اس طرح رشتے کی بات کرتے ہوئے، جبکہ ابھی تک التمش اپنی ماں سے بات نہیں کی تھی اس کے متعلق۔ التمش اپنی ماں کو میرے گھر بھیجو جتنا جلدی ہو سکے، آخر ہمت کر کے اس نے ایک سانس پھینکتی بات بول دی تھی۔ دوسری طرف وہ حیران ہوا تھا، کچھ ہوا ہے حیا، ایسے اچانک سب، جبکہ تمہارا ارادہ بھی نہیں تھا؟ وہ سوال کر رہا تھا، پھر حیا نے آج کے مہمانوں اور آنے کے مقصد سے متعلق بتایا تھا۔ التمش بھی تھوڑا پریشان ہوا تھا، اسے یقین تھا اس کی پسند اس کی ماں کی پسند ہوگی، مگر مسئلہ یہ تھا وہ یہاں موجود نہیں تھی۔ فوری کیسے اس مسئلے کا حل نکالا جائے؟ اگر اس دوران حیا کے والدین نے وہاں ہاں کر دی تو اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکتا۔ حیا کو تسلی دے کر وہ کوشش کرے گا اماں کو بلانے، صرف فون کیوں بند کیا تھا؟ اب اس کا ارادہ اپنی ماں کو حیا کے متعلق بتانے کا تھا، تاکہ آ کر فوری حیا کے گھر بات کی جا سکے۔ ہم اس سے یقین پر کسی سے وعدہ قسمیں کر لیتے ہیں کہ ہماری بات رد نہیں کی جائے گی، جو چاہیں گے وہ حاصل ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہمارے بہت چاہنے والے، لاڈ اٹھانے والے بھی کبھی ہماری بات رد کر جاتے ہیں، جو ہمارا ذرا تکلیف برداشت نہ کر سکے وہی ہمیں دکھ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ انسان وہی چوٹ پاتا ہے جہاں سے اسے امید نہیں ہوتی۔ التمش بھی سکتے کی کہتے میں بیٹھا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ وہ کر چکی ہیں اور اسے
کبھی بتایا بھی نہیں، بے شک اس نے کہا تھا جیسے ان کی مرضی، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر انہوں نے بات بتانا ہی مناسب نہیں سمجھی۔ اس کے علم میں ہوتا تو وہ اپنے قدم نہیں بڑھاتا حیا کی جانب، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب وہ نہ پیچھے ہٹ سکتا تھا نہ وہ یہ چاہتا تھا۔ اس سے اماں کی بات سے شوق لگا تھا۔ جب اس نے حیا کے متعلق بتایا اور کہا کہ وہ جلد آنے کی کوشش کرے تو تبندہ بیگم نے سنجیدگی سے بتایا، اپنے بھائی کو زبان دے چکی ہیں، بچپن میں ہی انہوں نے اپنی بھتیجے کو التمش کے لیے مانگ لیا تھا اور مرتے ہوئے بھائی سے وعدہ بھی کیا تھا، ان کی بیٹی ہی تبندہ بیگم کی بہو بنے گی۔ ان کے بھائی کی آخری خواہش بھی یہی تھی۔ التمش نے ہزار منتیں کی تھیں، ان سے سمجھانا چاہا تھا وہ محبت کرتا ہے، اس کے سوا کسی کے ساتھ کچھ نہیں رہ سکتا، نہ وہ حیا سے دستبردار ہوگا۔ ایک بار حیا کے بارے میں سوچ کر تو دیکھے، مگر وہ اس کو سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ کل ہم امی ہنی کو انگوٹھی پہنائیں گے تمہارے نام کی، اور جلد شادی کی تاریخ بھی لیں گے۔ اماں اپنا فیصلہ سنا کر بنا اسی التجا واسطوں کی طرف دھیان دیے فون بند کر چکی تھی۔ وہ سکتے کی کیفیت میں فون ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کی ماں اتنی پتھر دل بن جائے گی۔ وہ تو کچھ سننے کے لیے تیار بھی نہیں تھی، اور خواہش منہ سے نکلتی پوری کرنے والی ماں اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کرنے سے منع کر رہی تھی، مگر اسے ابھی یقین تھا وہ انہیں منا لے گا، دوبارہ وہ راضی ہو جائیں گی۔ اس کے دل میں ابھی بھی امید باقی تھی۔ وہ دن اداس گزر گئے تھے۔ التمش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسا کیا کرے کہ اماں کو راضی کر لے۔ ایک مہینہ ہو گیا تھا انہیں اسلام آباد گئے، وہ روز کال کرتا تھا، مناتا تھا، التجا کرتا تھا، مگر انہوں نے اپنا دل اتنا سخت کر لیا تھا کہ التمش کی کسی بھی منت یا واسطوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا ان پر۔ ان کا شدید اصرار تھا وہ اسلام آباد آ جائے۔ وہ سب سے ملانا چاہتی تھی التمش کو، وہ سختی سے اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا، وہ نہیں آئے گا۔ رات کا پہر تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، ایسے میں اچانک بجنے والے فون ارتعاش پیدا کیا تھا۔ التمش کی تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی، آج کل ٹینشن سے اس کی نیند بھوک سب ختم سی ہو گئی تھی۔ ابھی بھی وہ بہت جلد ہوتی آنکھوں کو پا مشکل کھولتے ہوئے اس نے فون تلاش کیا تھا، مگر آگے سے جو خبر سننے کو ملی پوری آنکھ اس کی کھل کی تھی۔ تبیتا بیگم کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، اس وقت ہسپتال میں موجود تھی۔ اس سے آگے کوئی اور کچھ اور بھی بول رہا تھا، اسے کوئی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، اس کے ہاتھ سے فون میں چھوٹ کر گر گیا تھا۔ اسے اس وقت اپنی ماں کا خیال آ رہا تھا، کیسے ہو گئی ہے وہ، کیسے ہوں گی، وہ سب بھول گیا تھا۔ وہ ان سے ناراض ہے، اس نے وہاں نہ آنے کی قسم کھائی تھی۔ اماں آنکھوں میں نمی کو صاف کرتے ہوئے وہ اٹھا تھا، اسے اسلام آباد جانا تھا فوراً۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ میں موجود تھا، اس نے پہلی فلائٹ بک کروائی تھی، وہ بس اٹھ کر پہنچنا چاہتا تھا اپنی ماں کے پاس۔ کچھ دیر قبل حیا کو کال کر کے وہ تبندہ بیگم کے اٹیک اور اسلام آباد جانے کے متعلق بتا چکا تھا۔ اس نے بس یہ کہا تھا وہ دعا کرے۔ اس کی اماں کے لیے مزید تو کچھ نہ کہہ سکا تھا۔ اس کی اماں راضی نہیں ہو رہی، وہ یہ بات بتا کر حیا کا اپنی ماں کے لیے دل خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی بھی اسے کچھ امید تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ التمش نے اسی نمبر پر کال کر کے ایڈریس کا پوچھا تھا، اسے اپنے آنے کی اطلاع بھی دے دی تھی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود اس کا ایک کزن ریسیو کرنے آیا تھا، جسے وہ نام کی حد تک ہی جانتا تھا۔ اماں کی طبیعت پوچھنے کے بعد التمش نے کوئی بات نہ کی تھی، پھر پورا راستہ خاموشی سے گزرا۔ گاڑی ایک اسپتال کے قریب رکی تو اسے ہوش آیا، تیزی سے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس وقت وہ آئی سی یو کے باہر کھڑا تھا، شیشے کے پار اس سے اپنی ماں نظر آ رہی تھی جو نیند غنودگی میں تھی، وہ خطرے سے باہر تھی۔ ڈاکٹر نے ہوش میں آتے ہی انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اندر جانے کی، اسے لگ رہا تھا اس کی حالت کا ذمہ دار وہ ہے، اگر اس کی ماں کو کچھ ہو گیا تو وہ خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ اور ان کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل شدت سے چیخ رہا تھا، نہ وہ اتنے طرف لیجن میں کل بات کرتا، نہ اس بات کا صدمہ لیتی، نہ ہی اس کی حالت ایسی ہوتی۔ روز کی طرح کل بھی وہ التمش سے انتظار کر رہی تھی کہ وہ آ جائے۔ انہوں نے 2 دن بعد کا سب کو بولا تھا کہ التمش آ رہا ہے، اس کے آتے ہی شادی کی تاریخ مانگیں گی وہ۔ التمش کی ایک ہی بات تھی کہ وہ نہیں آئے گا، اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا۔ اس منگنی کی اس نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اپنی بانجی کو آپ ساری عمر میرے نام پر بٹھا کے رکھے، میں پھر بھی سے شادی نہیں کروں گا، حیا نہیں تو کوئی اور بھی نہیں۔ تبندہ بیگم یہ سوچ رہی تھی کہ آج نہیں تو کل وہ اپنی ماں کی بات ضرور مان لے گا، اس لیے وہ سب کام اپنی مرضی سے کر رہی تھی۔ التمش کے لہجے کی پختگی اور سختگی محسوس کر کے پہلی بار انہوں نے معاملات کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ جیسا وہ سوچ پر بیٹھی تھی ایسا ہونا اب ناممکن لگ رہا تھا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ کیا جواب دیں گی لوگوں کو، کیسے منع کریں گی، یہ دوسرا بیٹا بھی ایسا نکلا، کیسے برداشت کر پائیں گی یہ باتیں، اور سب سے بڑی بات مرتے ہوئے بھائی سے جو وعدہ کیا تھا ان کو کیا جواب دیں گی۔ مختلف سوچوں پر ان پر حملہ ہوئی تھی، جن کا نتیجہ اٹیک کی صورت میں نکلا تھا۔ تبندہ بیگم کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ التمش ساتھ بیٹھا ان کے اٹھنے کا منتظر تھا، اس کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی، پھر آہستہ سے انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ التمش کو سامنے دیکھ کر ایک سکون سا محسوس ہوا تھا۔ اماں، اس نے بے قراری سے پکارا تھا، تم آ گئے؟ جی اماں میں آ گیا ہوں۔ التمش نے ان کا ہاتھ چوما تھا، ابھی کیوں آئے ہو؟ جب ماں مر جاتی تب باتیں، ماں کی بات یا ماں کی کیا اہمیت تمہاری نظر میں؟ تبندہ بیگم کے الفاظ پر تڑپ گیا تھا۔ اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں، میرے لیے سب سے پہلے آپ ہیں، آپ کے علاوہ میرا کون ہے؟ آپ کی ہر بات کی اہمیت ہے تو میری بات مان کیوں نہیں جاتے؟ جب میں اہمیت ہے تو فوراً اس بات پر وہ اس بات پر آئی تھی جس سے التمش بچنا چاہ رہا تھا۔ اماں آپ ٹھیک ہو جائیں پھر بات کریں گے اس ٹاپک پر۔ اس نے فی الحال بات کو ختم کرنا چاہا۔ نہیں، بات بھی اب بھی ہوگی، فیصلہ بھی ابھی ہوگا، تبندہ بیگم اٹل لہجے میں بولی تھی۔ اگر میری بات کی اہمیت ہے تو تمہیں حاجی ہنی سے نکاح کرنا ہوگا۔ اماں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بعد میں بات کریں گے، آپ کی بات سنوں گا۔ التمش اس کے لہجے پر
گھبرا سا کہتا اس نے اپنی سی کوشش کی تھی، فی الحال وہ خاموش ہو جائیں، جب ٹھیک ہو جاؤں گی وہ سمجھا لے گا۔ مگر وہ بس ضد تھی، آج فیصلہ ہو کر رہے گا۔ آخر تک آ کر اس نے پھر وہی کہا، وہ ہنی سے شادی کر لے گا، اب اس کی کوئی خوشی نہیں دے سکے گا کیونکہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ وہ بھی اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ ہم منہ دکھاؤں گے اس کو تب زندہ بیگم نے اسے کہا تھا، اماں میں اسے خوش نہیں رکھ سکوں گا، کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ ایسے اس کی زندگی خراب ہو چکی، اس سے اچھا ہے آپ کسی اچھے انسان کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیتے جو اسے خوشی کے ساتھ محبت بھی دے سکے۔ اگر تم نے انیس سے شادی نہیں کی تو میرا مداوا منہ دیکھو گے، آج کے بعد تمہارا میرا رشتہ ختم۔ وہ گہری سانس لینے کے لیے لگی تھی، ان کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ التمش وحشت زدہ ڈاکٹر کو بلانے باہر کی جانب آ گیا تھا۔ وہ بھی گہری سانس لے رہی تھی، ڈاکٹر اپنا کام کر رہے تھے۔ التمش ساتھ کھڑا بہت قریب سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ انہیں کسی بات کی ٹینشن مت ہے، ان کی عمر ایسی نہیں ہے کہ جو صدمہ برداشت کر سکیں، مزید کوئی خطرے والی بات نہ ہو، خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر پیشاورانہ انداز میں ہدایت دے کے جا چکا تھا۔ وہ اب کچھ پرسکون سی تھی۔ التمش انہوں نے پھر پکارا تھا، دوڑ کر ان کی جانب آیا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی اور ان کی آنکھوں میں سوال موجود تھا، جیسے سمجھتا التمش اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اماں میں رازو نے کہا کہ چند لمحوں میں فیصلہ کیا تھا اس نے۔ اس وقت ماں سے زیادہ اہم کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے وہ بھول گیا تھا اپنے پیچھے کسی سے وعدہ کر کے آیا ہے، کسی کو آس لگا کر آیا ہے، کسی کی آنکھوں میں خوبصورت خواب سجائے آیا ہے، کوئی اس سے محبت کرتا ہے۔ اس وقت صرف ایک بیٹا تھا جسے اپنی ماں کی زندگی عزیز تھی۔ وہ خاموش ریاض کے سامنے اس وقت بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ کسی کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ حیا کو کیسے یہ بات بتائے۔ وہ اس پر یقین نہ کرتی، مگر یہاں بات یقین کی نہیں تھی، وہ ہر بات پر یقین کر لیتی۔ وہ سچ بول رہا ہے، وہ مجبور تھا، اور اس کے بعد شاید اس کے بعد وہ التمش کی شکل بھی دیکھنا پسند نہ کرے۔ اسے کب پسند تھی اپنی چیز میں شراکت داری، وہ ہر چیز حق کے سمجھ کر لیتی تھی۔ اسے پتہ لگا جو حق وہ اسے دینے والا تھا وہ کسی اور کو دے آیا ہے، اپنا نام کسی اور کے نام پر آیا ہے، آگے کا وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، التمش ریاض نے تسلی دی تھی۔ ناراض میں وہ کر بھی کیا سکتا تھا، کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ آج پورے 10 دن ہو گئے تھے التمش سے بات کیے ہوئے۔ حیا کو پریشانی ہونے لگی تھی، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا اس کی دوستی کے اس مختصر سے عرصے میں۔ کوئی دن ایسا نہیں گیا تھا جب وہ ایک دوسرے سے بات نہ کرتے تھے۔ وہ مصروف ہوتا تھا جب بھی لازمی، حیا کو پتہ تھا، مگر اب ایسا کیا ہوا؟ وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ آخر بار اسلام آباد پہنچا تھا جب بات ہوئی تھی، اس نے بتایا تھا اماں بالکل ٹھیک ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ تو اب وہ مسلسل 10 دن سے اس سے رابطے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، مگر صبح جب حیا نے کال کی، آگے سے کال کاٹ دی گئی، دوبارہ کرنے پر نمبر ہی بند جا رہا تھا۔ کہاں کھوئی ہوئی ہو سارا، جو کب سے حیا کو پریشان دیکھ رہی تھی، بولی۔ التمش کے خیالوں میں پاس بیٹھی نور کی طرف سے جواب آیا تھا۔ حیا نے بے خیالی میں جواب دیا تھا۔ وہ پوری بات سمجھ نہ سکی، اس وقت اسے التمش ہی سنائی دیا تھا۔ واہ، ایسا کیا جادو کر دیا جو سب کے سامنے یاد کرنے پر مجبور ہوگی ہو؟ نور چہک کر بولی تھی، ایسے کیسے کر سکتا ہے وہ؟ یہ سوچ رہی ہوں میں، حیا اپنے دم میں بول گئی تھی۔ حیا وہ مجبور تھے، اس وقت حالات ہی ایسے تھے، وقت کا تقاضا یہی تھا، وہ اپنی ماں کی بات مان لے۔ تم ٹینشن نہ لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، سارا اس کا ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ کب سے حیا کی غیر دماغی کو نوٹ کر رہی تھی، اس نے یہی نتیجہ نکالا، حیا کو سب پتہ چل گیا ہے۔ حیا اور نور نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کون سی بات؟ نور نے حیا سے پوچھا۔ نکاح التمش بھائی کا نکاح کر دیا ہے ان کی والدہ نے اپنی بھتیجی سے، سارا نور کو بتانے لگی تھی۔ سارا کے ہاتھ میں تھما حیا کا ہاتھ بے جان ہوا تھا۔ سارا نے چونک کر حیا کی جانب دیکھا جو کٹھن نظروں سے سارا کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا سارا کو، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ تم مذاق کر رہی ہو سارا؟ حیا نے کسی امید کے تحت پوچھا تھا، شاید وہ مذاق کر رہی ہو، مگر اتنے دن سے التمش کا اس سے گریز یہی وجہ تھی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، دل کو ابھی بھی یقین تھا۔ سارا کی خاموشی سے اذیت دے رہی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب دو، اس نے دوبارہ تیز لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں سچ ہے حیا، مگر وہ مجبور تھے، پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان کی والدہ نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا، التمش بھائی کو تو پتہ بھی نہیں تھا اس رشتے کے بارے میں۔ سارا اور بھی کچھ بول رہی تھی، مگر حیا کو اب کچھ سنائی بھی نہیں دے رہا تھا، نہ ہی وہ کچھ سننا چاہتی تھی۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتے تیز سے گیٹ کی جانب بھاگی تھی، پیچھے سارا نور اسے پکارتی رہ گئی تھی۔ التمش کا اصل امتحان اب شروع ہوا تھا، جب سے اسے خبر ملی تھی حیا کو اس کے نکاح کے متعلق معلوم ہو گیا ہے۔ اسے ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ حیا کو کال ملا رہا تھا، اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ طرح معلوم کر چکا تھا وہ دوبارہ کسی کی حیا سے بات نہیں ہوئی تھی۔ سارا اور نور بھی اس کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی۔ آج اتنے دنوں بعد حیا یونیورسٹی آئی تھی۔ کلاسز آف ہوتے ہی وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ کسی بھی طرح التمش کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ گیٹ تک پہنچنے والی تھی، حیا نے اس کا راستہ روک لیا۔ حیا پلیز میری بات سن لو، مجھے آپ کی کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے مسٹر التمش میرے راستے سے ہٹیے اور آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، حیا نے وہ تیز لہجے میں التمش کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بڑی شیو آنکھوں کے گرد ہلکے عجیب اجڑی سی حالت، وہ ایسا تو کبھی نہ تھا۔ اسے دیکھ کر ایک پل کے حیا کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر دوسرے پل اس کی خطا یاد آئی تو وہ سختی سے بول کر مڑنے لگی تھی۔ التمش کے پاس آخری موقع تھا، اگر آج وہ چلی جاتی تو اس سے شاید کبھی بات نہ ہو پاتی۔ جتنا وہ حیا کو جانتا تھا، اسے یقین تھا وہ اپنا سایہ بھی چھپا لے گی التمش سے، شاید وہ یوں ہی چھوڑ دے۔ ضد میں آ کر پھر کہاں جائے گا وہ؟ کس طرح اپنے حق میں صفائی پیش کرے گا؟ کیسے بتائے گا وہ مجبور تھا؟ وہ حیا کے ساتھ ایک
وہ محبوب کے ساتھ ایک بیٹا بھی ہے۔ اس نے حیا کے آگے ہاتھ جوڑ کے منت کی تھی، وہ کچھ دیر کے لیے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر سکون سے بات سن لے۔ حیا نے یہ تو نہ چاہا تھا کبھی اس کے سامنے جھکے سے منت کرے۔ وہ اپنے دل کو جتنا سخت کر کے آئی تھی، التمش کے جڑے ہاتھ ایک اپنے پر قابو نہ رکھ سکی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بے اختیار نکلے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر کی جانب بھاگی تھی۔ التمش بھی اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتا پیچھے آیا تھا، جہاں وہ اس کی گاڑی کے پاس کھڑی اپنے آنسو کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس نے فرنٹ ڈور حیا کے لیے کھولا تھا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ التمش بھی بیٹھ کے اپنے سے آنسو بہتا دیکھ رہا تھا۔ وہ پچھلے 10 دنوں سے دن رات رو رہی تھی، اب تو رو رو کے آنکھیں بھی سوج چکی تھی۔ اس کی گاڑی میں چھائی خاموشی کو التمش کی بات نے توڑا تھا۔ پھر وہ حیا کو اب تک کی تمام باتیں بتانے لگا، ممی کا اس سے کا مسلسل انکار، ماں کو ہارٹ اٹیک، ان کی طبیعت کا بگڑنا اور آخر میں ہار کے اس کا نکاح کے لیے مان جانا۔ حیا خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تم کچھ کہو کہ نہیں حیا؟ التمش چاہتا تھا وہ کچھ بولے، لڑے، غصہ کرے، مگر اس نے تو منہ پر قفل لگا لیا تھا، کچھ بولنے کو بچا نہیں ہے۔ التمش حیا کی کرب میں ڈوبی آواز آئی تھی، میں سب ٹھیک کر دوں گا حیا، پلیز یقین رکھو مجھ پر۔ اب ٹھیک ہونے کا کچھ باقی نہیں بچا التمش، سب ختم ہو گیا ہے، اس لیے بہتر ہے آپ اپنی نئی زندگی میں خوش رہیں، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ آج کے بعد حیا ڈور کھولتے ہوئے بولی تھی، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ حیا کا ہاتھ وہیں ساکت ہوا تھا، وہ واپس التمش کی طرف مڑی تھی۔ آپ کی والدہ اور آپ لڑکیوں کی زندگی کو مذاق سمجھتے ہیں کیا؟ حیا کافی اونچی آواز میں چیخ کر بولی تھی۔ حیا میری ماں ہے۔ التمش کو اس کا لہجہ ناگوار گزرا تھا۔ کیوں؟ کچھ غلط بول دیا میں نے؟ مذاق تو آپ کی والدہ نے سب جانتے ہوئے بھی کیا، ان کا بیٹا کسی اور کو چاہتا تھا، ایک لڑکی کی زندگی برباد کرنا چاہیے، اپنا وعدہ نبھا دیا، اب چاہے ان کا بیٹا اس لڑکی کو خوش رکھے یا نہیں ان کا مسئلہ نہیں، اور مجبور بیٹا ہو کر نکاح کرایا۔ اگر ہماری شادی ہو جاتی، کل کو آپ کی والدہ بولتی اسے طلاق دے دو، تو بیٹا یہ بھی ضرور کر دیتا، مجبور ہو کر ہے۔ تم سخنانہ انداز میں بولی تھی، وہ تلخ ہو رہی تھی، پھر وہ ایک منٹ بھی وہاں نہیں رکی تھی۔ اس کے بعد التمش کی ساری التجائیں، واسطے، منتیں بیکار گئی تھیں۔ حیا کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی، وہ کسی طور بھی راضی نہیں تھی اب التمش کے ساتھ شادی کے لیے، شادی تو دور، اس سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ادھر اماں کا اصرار بڑھ رہا تھا، وہ اپنے بھتیجے کو جلد سے جلد رخصت کر کے گھر میں لانا چاہتی تھی۔ وہ دونوں پارک میں بینچ کے آمنے سامنے بیٹھے تھے، آج آخری مرتبہ حیا التمش سے مل رہی تھی۔ التمش نے کہا تھا اگر وہ اسے چھوڑنا چاہتی ہے تو اسے ایسے نہ چھوڑے، اسے کوئی تو سزا دے۔ اس نے حیا کا دل دکھایا تھا، وہ سزا کا مستحق تھا، اور آج وہ اس کی سزا منتخب کر کے آئی تھی۔ جو میں بولوں گی مانو گے؟ حیا نے التمش سے پوچھا تھا۔ اتنا بھروسہ تو رکھ لوں، تمہاری کوئی بات رد نہیں کر سکتا، جو دل کہے بولو۔ ہانی کو رخصت کر کے لے آؤ ابھی میں التمش کچھ بولنے ہی والا تھا، حیا نے روک دیا، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ التمش نہ صرف رخصت کر کے آؤ بلکہ آپ اپنے کسی بھی رویے سے یہ ظاہر نہیں کرو گے کہ اس سے شادی میں آپ کی مرضی نہیں شامل تھی، اس سے اتنی محبت ہو کہ اسے کبھی احساس نہ ہو کہ آپ کی زندگی میں کوئی لڑکی تھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا حیا التمش بے بسی سے گویا ہوا تھا، ایسا کرنا ہوگا اور یہ آپ کی سزا ہے۔ کسی کو سہانے سپنے دکھانا آسان ہوتا ہے، مگر انسان سے محبت کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ محبت بھی من چاہی اچھی لگتی ہے، انچاہی محبت بھی اذیت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کرو گے، کبھی سامنا بھی ہو جائے تو انجان بن کے گزر جاؤ گے۔ آج کے بعد نہ آپ مجھے جانتے ہو نہ میں آپ کو، اور اگر مجھ سے ملنے یا رابطہ کرنے کی کوشش کی تو میں خود کو نقصان پہنچا لوں گی۔ آخری بات حیا نے بہت صفاقی سے کہی تھی، اسے پتا تھا یہ بات ضرور ایسا کرے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ التمش فوراً تڑپا تھا، وہ سب مان گیا، میں سب مان لوں گا، پلیز حیا خود کو کچھ مت کرنا پلیز۔ حیا نے التمش کو سزا دے کر اس سے وعدہ لے کر وہ اس کی ہر بات مانے گا، ہمیشہ کے لیے اس سے سارے تعلق ختم کر دیے تھے۔ میرا شوہر لوٹا دو، معاف کر دو انہیں پلیز، کسی انسان کے لیے اتنی سزا کافی ہوتی ہے، آپ کیا بول رہی ہیں؟ حیا کو اس کی بات سن کے جھٹکا لگا تھا، کچن کی طرف جاتے قدم رکے تھے، وہ مڑی تھی اور کافی حیرت سے سوال کیا تھا، میرا تمہارے شوہر سے کیا تعلق تھا؟ میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں، وہ یہاں تک آئی تھی، اس کا مطلب اسے کچھ تو بات پتا ہوگی، اس لیے میں تمہارے شوہر کو نہیں جانتی، یہ رونا بیکار تھا۔ دل کا تعلق ہے جو رابطہ نہ ہونے کے باوجود آج بھی قائم ہے، یا شاید ساتھ گزارے کچھ ایسے لمحات جو آج تک نہیں بھول سکے۔ مسز ثانیہ التمش صاحبہ، زبان سنبھال کے، حیا کو اس کا لہجہ بہت ناگوار گزرا تھا، اس نے بھی درشت لہجے میں کہا تھا، وہ کیسے برداشت کر لیتی آنے کی ایسی بات؟ اس نے ایک نامحرم سے محبت تو کی تھی، مگر اسے پاکیزہ ہی رکھا تھا، ایک دل کے تعلق کے علاوہ اس کا کوئی تعلق نہ رہا تھا۔ کیوں سچ برا لگ رہا ہے؟ ایسے مجھے بھی بہت برا لگتا ہے جب میرا شوہر آتے جا کے گزار دیتا ہے، تمہاری یادوں میں کئی دن بیزار رہتا ہے، جو آج تک تمہاری محبت کے شہر سے نکل نہیں پایا۔ اندازہ لگا سکتی میری تکلیف کا؟ آنے کا لہجہ چپتا ہوا سا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے مسز التمش، وہ محبت نہیں، احساس ندامت ہے صرف، جس کی وجہ سے آپ کے شوہر بے چین رہتے ہیں، اور آپ نے تکلیف کی بات کی ہے، مسکرائی تھی۔ میری اس وقت کی تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتی جب میں نے اپنے خواب ٹوٹتے دیکھے تھے، وہ حسین خواب جو دکھائے مجھے گئے تھے، مگر اس کی تعبیر کسی اور کو سونپ دی گئی تھی، محبت کی راہ پر چلا کر بیچ راستے پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ تم سے تو کوئی قسمیں وعدے نہیں کیے تھے، پھر بھی تم آج اپنے شوہر کی محبت میں ادھر آئی ہو نا؟ تم سے 4 دن کی تکلیف نہیں دیکھی گئی اپنے شوہر کی؟ کیا تم میری 1 سال کی اذیت کا اندازہ لگا سکتی ہو جو میں نے تنہا رو کے گزاری ہے؟ پل پل کے دکھ سے مری ہوں میں،
شاید دکھ کے باوجود مسکرانا میری مجبوری تھی۔ کیا تم اندازہ لگا سکتی ہو حیا آپ جناب کا تعلق چھوڑ کر تم پر آئی تھی؟ نہیں لگا سکتی اندازہ، کیونکہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تمہیں تو وہ بن مانگے ہی مل گیا تھا جس کی کسی اور نے خواہش کی تھی۔ تم کسی کی عزیز چیز چھین جانے کا دکھ کیا جانو؟ حیا قریب کر رکھے صوفے پر گرنے کے انداز سے بیٹھی ہوئی بولی تو اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ اس نے تو کبھی نہیں چاہا تھا، اس لیے ہی حیا نے التمش سے وعدہ لیا تھا، وہ اس سے دکھ سے گزر گئی تھی، مگر وہ نہیں چاہتی تھی ہانیہ بھی سے یہ سب سہے، اسے خوشی نہ مل سکی۔ وہ چاہتی تھی ہانیہ کو ہی مل جائے، اس لیے اس نے التمش کو مجبور کیا وہ ہانیہ کو کبھی پتہ نہ لگنے دے۔ اس سے پہلے التمش کی زندگی میں کوئی لڑکی تھی، عورت سب برداشت کر لیتی ہے سوائے محبت میں اشتراک کر کے۔ وہ بے وفا نہیں، اس وقت مجبور تھے۔ ہانیہ نے طرفداری کرنے کی کوشش کی تھی، مرد بھی مجبور ہوتے ہیں۔ حیا مسکرانا انداز میں بولی تھی، ہاں کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، مگر سدا تو مجبور نہیں رہتے نا۔ ایک بار مجبوری ختم ہو جائے تو ان کے پاس پھر بھی حق ہوتا ہے۔ التمش کے پاس حق ہونے کے باوجود تم ہی اس کی بیوی ہو، ابھی تک پھر بھی تم کہو گی وہ میری محبت میں مبتلا ہے۔ اب تک ہانیہ ایک پل کے لیے لاجواب ہوئی تھی، اس کے پاس حق تو موجود ہے، پھر بھی وہ اس سے محبت سے پیش آتا ہے، خیال رکھتا ہے۔ کیا سب دکھاوا ہے کیونکہ تم نے اس سے وعدہ لیا تھا اس لیے؟ ورنہ شاید وہ مجھے اب تک طلاق دے چکے ہوتے۔ ہانیہ کو فی الحال کوئی مثبت سوچ نہیں آ رہی تھی۔ جب سے اسے التمش اور حیا کے متعلق پتہ چلا تھا، اس کے دماغ میں یہی تھا کہ التمش اس سے محبت نہیں کرتا، صرف حیا سے وعدہ نبھا رہا ہے۔ حیا نے جس دن التمش کو معاف کر دیا وہ ہانیہ کو چھوڑ دے گا، اس لیے آج وہ حیا سے بات کرنے آئے تھے۔ التمش کو معاف کر دے اور اسے صرف ہانیہ کا رہنے دے، کیونکہ التمش اس سے محبت بھلے نہ کرے مگر اس نے تو صرف التمش کو چاہا تھا، وہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ہانیہ کو کیسے سمجھائے، اس کا دکھ سمجھ سکتی تھی، وہ خود اپنے شوہر پر کسی کا سایہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دل میں بچا دل میں کوئی اور ہو، دل دونوں طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اس خاموشی کو پل کی آواز نے توڑا تھا۔ حیا نے قریب ٹیبل پر رکھے صوفے پر موبائل پر نظر ڈالی جہاں زیان کالنگ شو ہو رہا تھا، اور ہاتھ بڑھا کر کال پر ریز کر کے اسپیکر آن کیا تھا۔ ہیلو بیگم صاحبہ، کیسے مزاج ہیں؟ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ زیان میں انتظار کر رہی تھی، اتنی دیر تو کبھی نہیں ہوئی خیریت؟ ہانیہ کی آمد کی وجہ سے وہ زیان کو فراموش ہی کر بیٹھی تھی، اب کال دیکھتی وہ پہلے والی حیا بن گئی تھی۔ سانس تو لو میری جان، تم سے زیادہ مجھے جلدی ہو رہی ہے تمہارے پاس آنے کی، تمہیں پتہ تو ہے تم سے دور رہنا کتنا مشکل ہے، کہاں لگتا ہے مجھے؟ اور اچھا کام کی بات بتائیں، لیٹ کیوں ہوئے؟ ہانیہ کے سامنے زیان کی گفتگو پر حیا چھپ سی گئی تھی، اس لیے زیان کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی، یہی بتانے کے لیے تو کال کی تھی سویٹ ہارٹ۔ اف، زیان کو بھی سارے القابات ابھی یاد آ رہے ہیں۔ حیا نے سوچا تھا دوست کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یار، بس وہاں ٹائم لگ گیا، زیادہ چھوٹے نہیں آئی، ٹھیک ہے بس گھر چھوڑ کر آتا ہوں جب تک اپنا زیان کا خیال رکھنا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ حیا ہانیہ کی طرف دیکھنے لگی، پھر اٹھ کے اس کے ساتھ برابر بیٹھ گئی تھی۔ گفتگو سے تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا یہ میرے شوہر ہیں اور مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں، مگر ہانیہ مگر میں ان سے محبت نہیں عشق کرتی ہوں۔ عشق اور محبت میں فرق جانتی ہو؟ محبت کبھی بھی کہیں بھی کسی سے بھی ہو جاتی ہے، اور محبت ذرا سی انا ضد اور غصے میں ختم بھی ہو جاتی ہے۔ محبت کے بغیر انسان جی بھی سکتا ہے، اسے صبر آ جاتا ہے، مگر عشق صرف ایک سے ہوتا ہے، جس سے ہوتا ہے وہ آپ کو خوبیوں خامیوں سمیت قبول ہوتا ہے۔ عشق حاصل ہو یا لا حاصل، پھر اس کا مقام کسی کو نہیں دیا جاتا، جبکہ محبت تو پھر ہو جاتی ہے، اپنی خوشی سے یا مجبوری سے ہم کسی کو وہ مقام آخرکار دے ہی دیتے ہیں، مگر عشق میں ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جان سے گھٹنے لگتی ہیں وہ پاس نہ ہو، اس کا خیال دل و دماغ سے نہیں جاتا، انسان کی ساری سوچیں اس شخص سے شروع ہو کر اس پر ختم ہو جاتی ہیں۔ مجھے اپنے شوہر سے جنون کی حد تک عشق ہے، میں ان کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ زیان نے مجھے ان گزرے سالوں میں اتنی محبت دی ہے کہ مجھے کبھی بھولے سے بھی اپنی التمش سے کی ہوئی محبت کی یاد نہیں آئی۔ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی میری مجھے بہت دکھ تھا، میں بھی راتوں میں روتی تھی، اسے بھولنے کی دعائیں مانگتی تھی، میں نے بھی ایک وقت اذیت میں گزارا ہے، مگر جس دن زیان کی زندگی میں شامل ہوئی اس دن میں نے التمش کو بالکل ہی بھلا دیا تھا۔ زیان کے ساتھ ایک لمحہ ایمانداری سے گزارا ہے میں نے۔ ہانیہ، نکاح کے دو بول میں وہ طاقت ہوتی ہے، اللہ ہمارے دل نامحرم کی جانب سے ہٹا دیتا ہے اور ان میں ہمارے محرم کی محبت بھر دیتا ہے۔ تم یہ کیسے سوچ سکتی ہو کہ التمش کے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا؟ تمہاری آنکھوں میں مجھے سوال نظر آ رہے ہیں۔ حیا ہلکا سا مسکرائی تھی، التمش صرف تمہارا ہے ہانیہ، حیا کا تو وہ کبھی تھا ہی نہیں، اسے تمہارے لیے ہی بنایا گیا اور سدا تمہارا ہی رہے گا، یہ سب ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ میں نے جب اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا جب مجھ سے محبت تھی، کیونکہ میں محبت میں شراکت برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی اور میں تمہیں بھی دکھ دینا نہیں چاہتی تھی۔ اب تو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی ماضی میں مجھے محبت تھی یا نہیں، مگر مجھے اتنا پتہ ہے ابھی صرف مجھے میرے شوہر سے محبت ہے۔ میں نے التمش کو اس دن معاف کر دیا تھا، وعدہ بھی اس سے لیا تھا کہ تاکہ وہ تمہیں سمجھے اور جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ کرتے۔ ہانیہ حیا کو دیکھ کر یہ سوچ رہی تھی، عورت کے کتنے روپ ہوتے ہیں، جب یہ قربانی احسان کرنے پر آتی ہے تو پہاڑ اس کے حوصلوں پہ آ کے سرنگوں جیسے ہو جاتا ہے، اور جب تنگ دلی، خود غرضی اور انا پرستی پر آتی ہے تو خاک کے ذرے کے برابر بے وقت ہو جاتی ہے۔ آج حیا اتنے سالوں بعد اس سے ملنے جا رہی تھی، جس سے دوبارہ ملنے کا کبھی سوچا نہیں تھا، مگر
جبکہ بات الگ تھی، وہ ماضی تھا، اسے التمش سے اس لیے بھی ملنا مناسب نہیں سمجھا تھا، کہیں وہ اس کے سامنے اتنا ضبط کھو دے اور اپنے آنسوں سے اسے بھی کمزور نہ کر دے۔ وقت بدل گیا تھا، آج وہ کسی کی محبت نہیں، ایک ماں تھی، ایک وفادار بیوی تھی۔ آج وہ صرف ایک دوست کی حیثیت سے جا رہی تھی، التمش کو اس دامن سے نکالنے کے جو سمجھتا تھا حیا کے ساتھ برا کر گیا تھا جانے انجانے میں۔ حیا سے بتانے جا رہی تھی وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ مطلوبہ پتے پر پہنچ کے اس نے بیل بجائی تھی، ہانیہ کو اپنی آمد کا بتا چکی تھی، کل ہانیہ سے اس نے ایڈریس لے لیا تھا، ساتھ یہ بھی کہا تھا وہ آئے گی، التمش کو بتائے گی، اسے کوئی ناراضگی نہیں اور وہ معاف تو پہلے کر چکی ہے۔ ہانیہ نے دروازہ کھولا، سلام دعا کے بعد وہ حیا کو اندر کی جانب لے آئی تھی۔ سنڈے ہونے کے بعد جہاں التمش مووی دیکھنے میں مصروف تھا، قدموں کی آہٹ پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے موجود حیا کو دیکھ کے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ حیا تم اتنی بھی خوفناک نہیں ہوئی ہو التمش، تو یوں دیکھ رہے ہو؟ حیا اپنے سابقہ انداز میں بولتی ہوئی اس کی جانب آئی تھی۔ پلیز بیٹھو، صوفے کی جانب اشارہ کرتے بولا تھا۔ ہانیہ اس دوران کچن میں چلی گئی تھی۔ کیسی ہو التمش نے پوچھا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ حیا نے الٹا سوال کیا۔ التمش نے دوبارہ نظر اٹھا کر دیکھا، وہ آج بھی ویسی ہی تھی، گزرے سالوں میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ بالکل پہلے والی حیا لگ رہی تھی جس کا چہرہ خوشی سے جگمگاتا تھا، وہ کسی اور کی بھی تھی۔ اب التمش نے فوراً سے اپنی نظریں ہٹائی تھی۔ پوچھو گی نہیں میں کیوں آئی ہوں؟ حیا نے کچن سے لوازمات سے سجی ٹرے لاتی ہانیہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ یار اس کی کیا ضرورت تھی، ذیان ویٹ کر رہے ہوں گے، باہر لنچ پہ جانا ہے، میں بس سے جلدی ہی جاؤں گی، کوئی بات نہیں، فرسٹ ٹائم آئی ہو، اتنا تو چلتا ہے۔ التمش صاحبہ کو اپنی بیوی کو حیا کے ساتھ بے تکلف دیکھ کر آنکھیں باہر آئی تھی۔ یہ دونوں کب ملی؟ میرے پاس شکایت آئی ہے اس لیے آنا پڑا۔ اب حیا التمش سے مخاطب ہوئی تھی۔ کیسی شکایت؟ التمش نے الجھن سے پوچھا تھا۔ یہی کہ آپ نے کبھی اپنی بیوی سے اظہار محبت نہیں کیا۔ ہانیہ کو لگتا ہے آپ اس سے محبت نہیں کرتے۔ اب التمش کے ساتھ ہانیہ بھی حیا کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بول رہی ہے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، ہانیہ سوچ کے رہ گئی تھی۔ میں آتی ہوں ہانیہ کو فی الحال اور جانا ہی بہتر لگا تھا۔ حیا تم نے مجھے معاف۔ التمش میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، بے انتہا، میں ماضی کی بات کرنا نہیں چاہتی، یہ سب ایسے ہونا لکھا تھا۔ معاف میں نے تمہیں اسی دن کر دیا تھا، اپنے دل سے وہم نکال دو، میری آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، ہو سکے تو اپنی بیوی کو اپنی محبت کا یقین دلاؤ، بہت محبت کرتی ہے تم سے، چلتی ہوں، ذیان ویٹ کر رہے ہوں گے، ضروری کام کا بول کر آئی ہوں۔ التمش اس کو جاتا ہوا دیکھنے لگا، آج اتنے سالوں بعد اسے سکون نصیب ہوتا ہے حیا کو خوش دیکھ کر، ورنہ وہ یہی سوچتا رہا تھا اس نے حیا کو دکھ دیا ہے۔ حیا نے مناسب سمجھا دوبارہ کوئی بات نہ دہرائی جائے، کچھ باتیں سوائے دکھ کے کچھ نہیں رہتی۔ حیا التمش کی محبت میں ان میں سے ایک تھی جس کا ذکر اب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہانیہ میری شرٹ کہاں ہے؟ التمش کمرے میں آیا تو ہانیہ کو کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے پایا تھا۔ ہانیہ خاموشی سے اٹھی، کور سے شرٹ نکال کر اس کی جانب بڑھی تھی اور مڑ کر جانے لگی تو التمش نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا تھا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اور ہانیہ کی خاموشی کئی دن سے نوٹ کر رہا تھا، مگر وجہ یہ ہوگی اس کی گمان میں بھی نہیں تھا، نہیں ہونا چاہیے۔ ہانیہ نے بھی شکوہ کیا تھا، حق بنتا ہے تمہارا۔ ہانیہ اب تمہیں ایسا کب لگا میں نے تم سے محبت نہیں کی؟ ہاں شروع میں اپسٹ ضرور تھا، کچھ ٹوٹ بھی ہو جاتا تھا۔ حیا میری زندگی میں ایک الگ مقام ہے، میں انکار نہیں کروں گا، ہم دوست بھی رہے ہیں، میں بالکل بھول جاؤں ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، مگر تم نے مجھے خود سے محبت کرنے میں مجبور کر دیا، اپنی عادت محبت سے تم نے میرا دل جیت لیا ہے۔ تم نے کیسے سوچ لیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل بھی دکھایا ہے، میں شاید اچھا شوہر نہیں بن سکا، پلیز آپ مجھے معافی نہ مانگے، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ کے ساتھ بھی تو غلط ہوا ہے، وہ عورت تھی نہ جلد باتیں بھول جانے والی، ایک معافی پر دل صاف کر لینے والی، ہر زیادتی کو ناانصافی کو بھلا دینے والی۔ اب تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی، میری ساری محبت کی اکیلی مالک تم ہی ہو۔ التمش نے محبت سے کہتے ہی اسے اپنے سینے سے لگایا اور اب ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آنی تھی۔ حیا اور ذیان ابھی باہر سے گھوم کر ایک بھرپور دن گزار کر آئے تھے، اذان تو آتے ہی سو گیا تھا، ذیان فرش ہونے چلا گیا تھا۔ حیا سوچ رہی تھی محبت کے کتنے روپ ہوتے ہیں، مگر ہر روپ میں محبت قربانی مانگتی ہے، جیسے التمش کی والدہ نے بیٹے سے محبت کی قربانی مانگی، حیا نے ماں باپ کے خاطر شادی کی تھی، ورنہ وہ لوگوں کو کیا جواب دیتے۔ اس نے اپنی محبت قربان کر کے ذیان کا ہاتھ تھاما تھا اور ہانیہ نے التمش کی محبت میں سب برداشت کیا تھا۔ سچائی معلوم ہونے پر بھی اس نے التمش کو چھوڑا نہیں تھا، بلکہ اپنی انا قربان کر کے وہ حیا کے دروازے تک آئی تھی۔ ہم انسان اپنے لیے بہتر انتخاب کرتے ہیں، مگر اللہ جو ہمارے نصیب میں لکھتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ ذیان کو دیکھ کر حیا نے ہمیشہ یہی سوچا تھا، آج تو بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ وہ سوچوں میں گم تھی جب ذیان اس کے قریب آ کر بیٹھتا ہوا بولا تھا، آپ کو روز ہی پیاری لگتی ہوں۔ حیا نے مسکرا کر کہا، یہ بھی بات صحیح ہے۔ ذیان ہنستا ہوا اس کے بالوں میں کیچل نکالتا ہوا بولا تھا، مجھے آپ سے باتیں کرنی ہیں تو کر لو۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے بولا تھا، باتیں ایسے ہوتی ہیں؟ حیا مصنوعی خفگی سے بولی تھی۔ ذیان کا کہکا بے ضابطہ تھا، نہیں باتیں ایسے ہرگز نہیں ہوتی ذیان، آئی لو یو سو مچ۔ ذیان کا ہاتھ تھامتی ہوئے بولی تھی۔ ذیان نے مسکرایا، پھر اظہار کر ہی لیا تھا اس کی بیوی نے، میرے سے زیادہ نہیں کرتی ہوگی۔ ذیان کا لہجہ خوبصورت سے جذبات سے بھیگ سا گیا تھا، وہ سی خوشیاں ان کی منتظر تھی۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول روح محبت کے۔ سدرا عارف خان یہ ناول رائٹر ہیں اور
میں بس یہی اس ناول پہ، کیونکہ شروع میں جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے کافی غصہ بھی آ رہا تھا، خاص طور پہ تو مجھ پہ غصہ آ رہا تھا اگر دیکھا جائے تو میں خیر اس کی طرفداری تو بالکل بھی نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے سنا بھی یہی ہے اور یہی سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، چاہے آپ لوگ کچھ بھی کر لو مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، جب تک اس کے اپنے دل میں یہ بات تھوڑی سی ہو کہ ہاں یہ چیز اسے کر لینی چاہیے وہ کر لیتا ہے، وہ کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک بات ہے اس طرح کی ماؤں کی، جیسے التمش کی ماں تھی، اس سے ڈر تھا کہ پہلا میرا بیٹا جیسا تھا دوسرا بیٹا ویسا نہ نکلے، لیکن اس ساری سوچ میں اس نے اپنے بیٹے کا خیال نہیں کیا کہ میرا بیٹا کسی کو پسند کرتا ہے، یہ وہ اپنی ضد میں آ کے اس کی شادی کروا دی، سارا کچھ کر دیا۔ ایسے تو اسلام میں بھی نہیں ہے، اسلام میں بھی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا رضامند ہونا بہت ضروری ہے، نہ کہ بڑوں کے دباؤ میں آ کے۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ جو ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بڑے ہوتے ہیں فیصلے کا پورا اختیار ہوتا ہے، لیکن یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ جاتے جاتے وہ ان کو فکر ہوتی ہے اپنے بچوں کی، لیکن یہ کہ دوسروں کی زندگی کا بھی سوچنا چاہیے کہ اب جاتے جاتے ان کا ہاتھ تو اسے پکڑا دیا۔ اب اس میں زیان اس کی التمش کی ماں کی بھی غلطی ہے، اسے ساری حقیقت شروع سے اپنے بیٹے کو بتانی چاہیے تھی تاکہ وہ کسی طرف قدم ہی نہ بڑھاتا۔ اس میں مجھے سب سے زیادہ جو غلطی لگی ہے نا وہ زیان اس کی التمش کی ماں کی لگی ہے، کیونکہ مجھے وہ بہت زیادہ کافی جگہ پہ غلط لگی ہے۔ اور بہت سارے ایسے ماں باپ ہوتے ہیں آج کل کے دور میں جن کو وہ ایموشنلی بلیک میل کر کے اپنے بچوں کو وہ چیز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ تو کر لیتے ہیں، وہ ان کا بس مقصد ہوتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کی شادی کر لوں، اس کے بعد بیٹا خوش ہے، جو لڑکی آئی ہے وہ خوش ہے کہ نہیں ہے، وہ چاہے جائے جو کچھ مرضی ہے ان کے ساتھ، چاہے بعد میں ڈیورس ہو جائے یہ وہ، لیکن ان کی بات تو پوری ہوگی ہے نا۔ تو یہ بات غلط ہے، اس میں لڑکا لڑکی دونوں کا نقصان ہوتا ہے، اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی قسمت جس کے ساتھ لکھی ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے ماں باپ کو کہ زبردستی اور ایموشنلی بلیک میل کر کے یہ چیز کرنی چاہیے۔ آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کو یہ ناول کیسا لگا اور آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے ہے، نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔